کرا آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے مدعو کیا، اور ایک جمع غفیر طالبات کے یہاں میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ جو علم میراث سیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ علم میراث آپ نے پہلے پڑھی ہے یا نہیں، قوی امید ہے کہ بہت ساری معلومات نے پہلے پڑھی ہوگی، اور میں بلا کسی تعارف کے صلب موضوع یعنی اصل موضوع کو میں انشاءاللہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ہم جس طریقے کو آج پڑھنے جا رہے ہیں، ویسے علم میراث اس کے حل کے لیے بہت سے طریقے رائج ہیں۔ ایک قدیم طریقہ جو مدارس اسلامیہ میں پڑھایا جاتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل اور پیچیدہ ہے، لیکن ابھی تک ہمارے دارالافتاءات میں وہی طریقہ رائج ہے۔ معلمہ اقرا نے دونوں طریقوں سے یعنی جدید اور قدیم دونوں طریقوں سے میراث انہوں نے پڑھی تھی ماشاءاللہ، اور آگے پڑھائی بھی، اور اب انہوں نے ایک نیا ادارہ تعلیمات بنا اسلام کے نام سے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور سیرت، شمائل، دیگر موضوعات پر ایک علمی نشستوں کا وہ انعقاد کرتی رہتی ہیں۔ تو اس دور میں اتنے بڑے پیمانے پر اور دور دور تک ان مجالس کے فائدے کو پہنچانا یہ ایک شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص اور قبولیت سے نوازے۔ اب جدید طریقہ اس کا کیا ہے؟ جدید طریقہ ہمارے اسلام آباد میں، اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں ہیں، بس انشاءاللہ اس طریقے پہ پڑھیں گے کہ نئے اور برابر سب کے لیے مفید ہوگا، اور یہ جو جدید طریقہ ہے یہ بہت آسان ہے، قدیم کی تسہیل اس میں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور قبل اس کے کہ ہم شروع کریں، آپ سب نے وہ احادیث مبارکہ اور اس کی فضائل تو سنے ہی ہوں گے کہ ایک مسئلے کا سیکھ لینا، علم کے کسی ایک باب کا ایک مسئلے کا سیکھ لینا کذا و کذا یعنی ایسے ایسے نفل نمازوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کئی رکعات نفل نماز بندہ پڑھے اور دوسرا بندہ علم کا حلقہ لگائے، تو علم حلقہ اور ایک مسئلے کا سیکھنے والا وہ زیادہ بہتر ہے۔ علم میراث انسان کی زندگی میں دو طرح کے مسائل سے اس کا پالا پڑتا ہے۔ ایک مسائل اس کی زندگی کے ہوتے ہیں، اور کچھ مسائل اس کی وفات کے بعد اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو جو مسائل اس سے مرنے کے بعد اس کے طریقے سے، اس کے مال سے، کفن دفن سے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، کوئی قرضہ اس پر تھا، تو جو مسائل اس کے مرنے کے بعد انسان کے مال سے متعلق ہوتے ہیں، ان مسائل کے حل کو فقہ میں علم المیراث کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور چونکہ انسان کی زندگی ایک طرف اور مرنے کے بعد کی زندگی ایک طرف، مرنے کے بعد کے جو مسائل اس کے طریقے سے آ رہے ہیں وہ ایک طرف، تو اس لیے ان دو علموں کو اور ان دو جہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے صرف میراث کے علم کو حدیث شریف میں آدھا علم کہا گیا، اور اس کے سیکھنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا کہ ایسے ہی اس کو سیکھو جیسے تم قرآن کریم کو سیکھتے ہو۔ اور دیگر روایت میں آتا ہے کہ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ آدھا علم ہے۔ محدثین نے یہی لکھا کہ آدھا علم انسان کی زندگی سے متعلق ہوتا ہے، اور آدھا علم یعنی میراث یہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال سے متعلق ہوتا ہے۔ اور مزید فرمائیں کہ یہ سب سے پہلے بھلایا جانے والا علم ہے۔ فَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، یعنی اس امت سے سب سے پہلے یہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور وہ کس طور پر اٹھایا جائے گا کہ علماء نہیں رہیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو بندے میراث کے کسی مسئلے میں جھگڑا کریں گے، اور وہ کسی ایسے عالم کو نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس بھی میراث کے متعلق کوئی شدھ بدھ یا کوئی معلومات نہیں ہوگی، اور لوگ جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ تابعی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ کو، حدیث شریف میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کان یضع الکبل فی رجلی، کہ عبداللہ بن عباس یعنی مجھے کنایا ہے زنجیر کا، یعنی مجھے زبردستی بٹھا کر علم میراث مجھے پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کے باوجود، 22 لاکھ مربع میل کے امیر المؤمنین ہوتے ہوئے آپ نے شام کا بنفس نفیس خود سفر کیا، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ کے سفر کا مقصد صرف اور صرف میراث کے مسائل کا سکھانا تھا۔ مزید یہ کہ علم کا سیکھنا، کوئی بھی علم ہو، شرعی علم، اس کا سیکھنا اگر
سفر شرعی کی حدود میں، سفر شرعی کی حدود میں کوئی عالم اس علم سے متعلق، اس فن سے متعلق نہ ہو، جیسے قراءات ہے، تجوید ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے اور فقہ ہے، میراث ہے، کوئی بھی علم ہو، 77 کلومیٹر 48 میل جو سفر شرعی کی مسافت بنتی ہے، اس مسافت میں اگر کوئی بھی ایک عالم نہ ہو جو اس حدود میں رہنے والوں کی کفالت کر سکے، ان کی ضرورت پوری کر سکے، ان کی سرپرستی کر سکے، ان کی رہنمائی کر سکے، کوئی عالم نہ ہو، تو اس حدود میں رہنے والا پورا کے پورا طبقہ اور پوری بستی گناہ گار ہوتی ہے۔ اور اگر ایک عالم یا ایک عالمہ ایسی حدود میں رہتی ہو اور اس کے آس پاس میں کوئی اور بندہ یا کوئی اور بندی اس علم سے واقف نہ ہو، تو یہ ان سب کے لیے کافی ہو جائیں گی اور ان سب کو جواب دیں گی، تو یہ ان سب کی طرف سے کفایہ ادا کر رہی ہیں، ان سب کی طرف سے کافی ہو رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ ادا کرنا۔ تو ان سب کی طرف سے اس ایک عالم کو اور اس ایک عالمہ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ اس علم کی ایک فضیلت ہے، اور میراث بھی ایسا ہی علم ہے کہ 77 کلومیٹر سفر شرعی کی جو حدود ہے، اس حدود میں ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ معلمہ میں آپ کو میرے خیال سے کتاب بھیج دیتا ہوں، آپ ہوسٹ ہیں تو آپ کتاب کھول لیں، اسکرین شیئر کر دیں، اور میں آپ کو ہوسٹ بنا رہی ہوں، آپ کر دیجیے گا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے نخبۃ السراجی۔ مدارس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ سراجی ہے۔ یہ سراجی کے طرز پر تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ سراجی کے سارے مسائل اس ایک طرز پر حل ہو جائیں گے۔ میں بنیادی طور پہ اس کی مقدمہ اور تمہیدی اور ابتدائی باتیں ایک دائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اس کا مرور کرنا چاہوں گا کہ میراث کی تعریف کیا ہے، کہتے کسے ہیں۔ هو علم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة، کہ یہ ایسا علم ہے چند فقہی اور چند حسابی قواعد کا جاننا، یعنی چند جزئیات فقہی مسائل کا جاننا اور چند حسابی ریاضی کے اصولوں کا جاننا۔ اور وہ چند اصول کیا ہیں ریاضی کے؟ جمع کرنا آتا ہو، یعنی پتہ ہو کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور منفی کرنا آتا ہو کہ 2 سے 1 نکالیں تو 1 بچتا ہے، بس اتنے ہی مسائل کا آنا چاہیے۔ ضرب کرنا آتا ہو کہ 2 2 4، ٹھیک ہے، ضرب کرنا آتا ہو، جمع کرنا آتا ہو، منفی کرنا آتا ہو، اور تقسیم کرنا آتا ہو۔ یہ 3 سے 4 چیزیں ہیں ریاضی کی، باقی الجبرا وغیرہ یا کوئی ریاضی دان ہونا ضروری نہیں ہے۔ چند فقہی اور چند ہی حسابی قواعد کا، ریاضی کے قواعد کا جاننا ضروری ہے، جس کے ذریعے سے طریقے سے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے۔ کوئی بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، آواز آ رہی ہے سب کو؟ کوئی سوال ہو تو آپ ٹائپ میں کر لیں، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ علم میراث کے موضوع کیا ہے؟ موضوع سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یعنی اس علم کو کس فن سے متعلق وضع کیا گیا۔ مثال کے طور پہ ہم میڈیکل کو دیکھتے ہیں تو طبی علوم، ڈاکٹری علوم، میڈیکل، اس کا موضوع کیا ہے؟ انسانی جسم، انسان کے جسم میں کہیں پر بھی کوئی بیماری ہو، کوئی زخم ہو، کوئی انجری ہو، کچھ بھی ہو، تو طبی علوم اور میڈیکل کے جو علوم ہیں یہ انسان کے بدن سے بحث کرتے ہیں۔ تو میراث کا موضوع کیا ہوا؟ کیفیت قسمت الترکۃ بین المستحقین، انسان کے مرنے کے بعد اس کے جو مستحق ورثاء ہوتے ہیں، کیا پتہ چلا کہ ہر رشتہ دار وارث نہیں ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد ہر رشتہ دار وارث نہیں ہے، بلکہ مستحق رشتہ دار۔ اور مستحق کون ہوئے؟ جن کو اللہ نے شریعت میں حصہ دیا ہے، ان کے درمیان تقسیم طریقہ کی کیفیت کا جاننا۔ میراث کی غرض کیا ہے؟ غرض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ علم پڑھ رہی کیوں ہیں۔ جب آپ مثال کے طور پہ ایک بندہ اسلام آباد سے کراچی سفر کرتا ہے، تو اب جب وہ گاڑی میں بیٹھا، جہاز میں، ٹرین میں، تو اس کا
سفر کا ہدف کیا تھا کہ وہ کراچی پہنچ جائے. ایک تو سفر کی یہ اس کی بنیادی ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، غرض ہے. اس کے بعد پھر کراچی میں تجارتی یا ملاقاتی یا کوئی بھی اور غرض اس کی ہو سکتی ہے. تو میراث کی غرض کیا ہے، آپ کیوں پڑھ رہی ہیں؟ اور علماء نے اس کی غرض کیا بیان فرمائی؟ کہتے ہیں ایصال کل ذی حق حقہ من الترکہ، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دینا. ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دینا. کیا پتہ چلا کہ مظلوم کو اس کا حق دینا، اور جو حقدار نہیں ہے اس کو حق نہیں دینا. اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو رقم دی، طریقہ دے دیا جو حقدار نہیں تھا، تو کسی اور کا حق تو مارا گیا. رشتہ داروں میں جس کا حق تھا ان کا حق ان کو نہیں ملا بلکہ کسی اور کو دے دیا گیا، تو یہاں پر ظلم ہوا. اور یہ ادھار بھی رہے گا اور ظلم بھی ہوگا، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے. معاف کرنے بندے کے معاف کرنے کے علاوہ معاف بھی نہیں ہوتا. تو ایصال کل ذی حق حقہ من الترکہ، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دینا. میراث کے عناصر کیا ہیں، یعنی اس کے بنیادی اسباب؟ اس میں 3 عنصر، 3 اس کی ریڑھ کی ہڈی سے آپ کہہ سکتے ہیں کلید کیا ہیں. وارث اور غیر وارث جاننا، ہر وارث کا حصہ جاننا. سارے رشتہ دار وارث نہیں ہوتے، آپ نے فرق کرنا ہوگا کہ وارث کون ہے، غیر وارث کون ہے. نمبر 2، وارث آپ نے پہچان لیے، تو اب ہر وارث کا حصہ جاننا، کس کو کتنا مل رہا ہے. نمبر 3، اس حساب کا جاننا جو اس میں درکار ہے، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ بہت ہی چند قواعد ہیں، محدود سا حساب کتاب ہے. میراث کے ارکان یعنی جیسے ہم ستون کھڑے کرتے ہیں، پلر ہمارے ہوتے ہیں، اوپر چھت کھڑی ہوتی ہے. تو میراث کے ارکان کیا ہیں؟ نمبر 1، مورث. مورث سے مراد کیا ہے؟ مورث یعنی جو وارث بنا رہا ہے. اور وارث کون بناتا ہے؟ جس کا انتقال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے میت. تو مورث کہتے ہیں میت کو. جب ایک بندہ دنیا سے چلا گیا تو اب اس بندے کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مورث ہے، اس نے اپنے باقی رشتہ داروں کو وارث بنا دیا اپنے مال کا. ٹھیک ہے، اللہ نے حق دیا ہے، رکھا ہے، لیکن اصطلاحاً ہم یہ کہیں گے کہ مرنے والا مورث اور پیچھے جو اس کے ورثہ زندہ ہیں وہ وارث ہیں، مال لینے والے ہیں. اور وارث. اور نمبر 3، طریقہ. مورث کے پاس کچھ طریقہ بھی ہو، کچھ رقم بھی ہو. طریقہ میں کیا چیزیں ہیں وہ آگے ہم پڑھ لیں گے. میراث کے اسباب کیا ہیں؟ 3 ہیں: رشتہ داری، زوجیت، ولا. رشتہ داری یعنی جن سے نسبی تعلق ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہنیں ہیں اور چاچا ہیں. تو جن سے نسبی تعلق ہے، دادا، نانا، والد صاحب، ماں باپ، یہ سارے رشتہ داری میں آ جاتے ہیں، نسبی تعلق ہے ان سے. نمبر 2، زوجیت، جن سے نسب کا تعلق نہیں ہوتا لیکن سبب نکاح سے وہ وارث بن جاتے ہیں، میاں بیوی. زوجیت سے مراد میاں بیوی. ولا یہ مسئلہ اب نہیں ہے، یہ یعنی غلام کا مسئلہ. الولاء لمن اعتق، جب آقا کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا تو اس غلام کی میراث اس کے آقا کو ملا کرتی تھی، اور یہ حدیث شریف میں اس کا حکم تھا. اب یہ غلام کے مسائل نہیں ہیں. میراث کی شروط کیا ہیں؟ اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو میراث جاری نہیں ہوگی. وہ شروط کیا ہیں، شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، مورث کی موت. کیا پتہ چلے گا ہمیں اس شرط سے؟ یہ معلوم ہوا کہ زندگی میں میراث تقسیم نہیں ہوتی. اگر میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہوں اور میراث کے حصوں کے مطابق کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، لیکن مجھ پر لازم نہیں ہے کہ میں میراث کے حصوں پر ہی تقسیم کروں. لازم نہیں ہے. کسی کو زیادہ دوں، کسی کو کم دوں، میرے لیے بالکل جائز ہے، کر سکتا ہوں. چونکہ یہ ہبہ ہے، ہدیہ ہے، میں زندہ ہوں اور اپنے مال میں تصرف کر رہا ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے دیا اپنے جو بھی وارث ہیں میرے، ہم سب کو دیا. کسی ایک کو زیادہ دے دوں، کوئی بندہ ایک بیٹے کو زیادہ رقم دے دے کہ اس نے میری خدمت زیادہ کی، باقی جو نافرمان اولاد تھی اس کو کم دے یا بالکل نہ دے، تو یہ سب اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک. تو زندگی میں میراث تقسیم نہیں ہوتی. پہلی شرط مورث کی موت. جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تبھی اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے. نمبر 2، وارث کی حیات، یعنی مورث کی موت کے وقت اس کے وارث کی زندگی شرط ہے. اگر وارث پہلے چلا گیا، مثال کے طور پہ میرا کوئی وارث ہے اور وہ مجھ سے پہلے دنیا سے چلا گیا، یعنی والد صاحب رحمہ اللہ، ان کی وفات کو 12 سال تقریباً ہو چکے ہیں،
اب اگر میں ان کی زندگی میں جاتا تو وہ میرے مال کے حقدار بنتے، لیکن اب وہ میرے وارث نہیں ہیں چونکہ وہ مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور میں زندہ ہوں. ٹھیک. علماء نے یہاں بھی لکھا، یہاں تک لکھا کہ اگر دو بندے کشتی میں سفر کر رہے ہیں، بیٹا اور باپ ہیں، کشتی میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں حادثہ پیش آ گیا اور ہمیں یہ یقینی طور پر پتا ہو کہ ان دونوں میں کون 1 سیکنڈ پہلے مرا اور کون 1 سیکنڈ بعد میں گیا، تو جو پہلے دنیا سے چلا گیا وہ مورث ہوگا اور بعد میں دنیا سے جانے والا پہلے جانے والے کا وارث بنے گا. تو وارث کی حیات یعنی مورث کی موت کے وقت وارث کی زندگی شرط ہے. تو ہمارے وہ لوگ جو کئی برس پہلے چلے گئے اور جو لوگ بعد میں گئے، تو پہلے مرنے والے بعد میں مرنے والوں کے وارث نہیں ہیں، بلکہ بعد میں جانے والے وہ پہلوں کے وارث بنتے ہیں. ٹھیک. یہاں تک بات واضح ہے. نمبر 3، مانع کا نہ ہونا. موانع آگے ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ 4 اسباب جن سے میراث جاری نہیں ہوتی. مآخذ کہتے ہیں مصادر کو، سورسز کو. مآخذ اس کے مصادر کیا ہیں، یہ علم کہاں سے لیا جاتا ہے. نمبر 1، کتاب اللہ، قرآن کریم سے اس علم کو لیا گیا، اور قرآن کریم میں بہت سی آیات اس علم سے متعلق ہیں اور تفصیل سے ہیں، اور اتنی تفصیل ہے کہ قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ دینے کا، نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن تفصیلات، جزئیات گہرائی سے نہیں ہیں کہ کیا کتنی رکعتیں ہیں، کیسے پڑھنی ہے. یہ تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ احادیث میں ملتی ہے. کتنی رکعتیں ہیں فجر کی، ظہر کی، ان کی ٹائمنگ کیا ہے، یہ سارے تفصیلات ہمیں احادیث کے ذخیرے میں ملتی ہیں. لیکن میراث میں بیٹی کا کتنا حق ہے، بیٹی 1 ہو کتنا ملے گا، بیٹیاں 2 ہوں کتنا ملے گا، 1 بہن ہو تو کتنا ملے گا، 2 بہنیں ہوں کتنا ملے گا، یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں تفصیل سے کھول کر بیان کی گئی ہیں. نمبر 2، سنت یعنی احادیث میں جو تفصیلات ملتی ہیں. نمبر 3، اجماع. صحابہ کرام نے ان مسائل پر اجماع کیا جن کا قرآن یا حدیث میں واضح ذکر نہیں تھا، واضح طور پر جن پر حکم نہیں تھا، تو ان پہ صحابہ کرام نے اجماع کیا. تو یہ 3 ہیں. باقی پوری فقہ، ہماری جو جزئی مسائل ہیں، ان سب پوری فقہ اور جزئی مسائل کے، اجتہادی مسائل کے مصادر، سورسز، مستنبطات 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس. لیکن قیاس کا عمل دخل میراث میں نہیں ہے. میراث کا واضح اللہ سبحانہ و تعالی خود ہیں. واضح سے مراد کسی چیز کے بنانے والے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو وضع فرمایا، ان احکام کی تفصیل بیان فرمائی، اور اس علم کو، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے قرآن کریم میں کھول کے. اگر کچھ کہہ رہی ہیں معلمہ مسکان، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ساسب میوٹ آل کر دیں. جی ٹھیک. ٹھیک ہے، میں PDF گروپ میں شیئر کر دوں گا. ہاں ٹھیک ہے، معلومہ کر دیں گے. لیکن پھر آگے اس کو نہیں کیجیے گا. یہ شیخ صاحب کی شرط ہے جو کتاب کے مؤلف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کتاب ورقی صورت میں پڑھی جائے. فرمائیے. ساسب جی ان کو میوٹ کر دیں گے آپ. اچھا ہاں میں کر دوں. ٹھیک ٹھیک. دائیں طرف آپشن آ رہی ہے میوٹ کی، میوٹ آل کی. جی یہ اچھا، میراث کا شرعی حکم ورثہ کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے. بہت سے ائمہ کے بارے میں آتا ہے، امام صاحب رحمہ اللہ اور دیگر علماء، جب وہ کسی کی تعزیت کسی کی بیمار پرسی کرنے گئے اور تیمار داری چل رہی تھی، ادھر انتقال ہوا، گھر تھا، اندھیرا تھا، ایک چراغ جل رہا تھا. وہ چراغ تو دیا جلتا ہے، تیل کے اندر روئی ہوتی ہے اور کپڑا ہوتا ہے، اس کو آگ لگاتے ہیں، تو دیا نما جل رہا تھا چراغ. ادھر اس بندے کا انتقال ہوا، ادھر بیمار پرسی اور عیادت کرنے والے امام نے اس چراغ کو پھونک مار کر بجھا دیا. شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ تو وقت تھا کہ آپ روشنی کرتے، چراغاں کرتے کہ لوگ آئیں گے، ابھی ہمیں کفن دفن کے انتظام کرنا ہے، میت کو لے کر جانا ہے اور باقی مسائل ہیں، تو آپ نے اندھیرا کر دیا. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تک اس کی سانسیں بحال تھیں تو یہ اس کا مال تھا، جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، اب اس چراغ میں اور اس کے تمام مملوکہ مال میں اس کے ورثہ کا حق ثابت ہو چکا ہے. اس بات کو توجہ سے سنیے گا.
اس کے ورثاء کا حق ثابت ہو چکا ہے، لہذا ورثاء کی اجازت کے بغیر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ ایک بندے کی جیب میں اگر الائچی کا دانہ ہو، الائچی کا دانہ کیا چیز ہے؟ ماچس کی تیلی ہے، الائچی کا دانہ ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ اس کی ملکیت میں تھی کہ نہیں؟ اب ایک بندہ دنیا سے گیا، اس کی جیب میں الائچی کا دانہ تھا، ماچس کی تیلی تھی، اب اس پہ ورثاء کا حق ہے، اس کو ہم تمام ورثاء کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، اس میں ورثاء کا حق ہے۔ ہاں، اگر سب ورثاء اجازت دیں تب ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں غیر بالغ ورثاء کی اجازت کے اعتبار نہیں ہوگا۔ بالغ ورثاء وہ اجازت دیں گے جو اعتبار ہوگا۔ تو ہم کب استعمال کر سکتے ہیں؟ جب سارے کے سارے ورثاء کیا ہوں؟ بالغ ہوں۔ اگر کوئی ایک وارث بھی غیر بالغ ہو تو اس کی اجازت کے اعتبار نہیں ہے، جب اجازت کے اعتبار نہیں ہے تو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں اس کا حق ہے۔ میراث کے سیکھنے کا شرعی حکم میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ 77 کلومیٹر یعنی 48 میل جہاں آپ کی رہائش ہے، اس کے اطراف میں چاروں طرف کی حدود کو اگر ملا لیا جائے تو 48 میل، اس مسافت میں ایک عالم دین کا ہونا، ایک میراث کے جاننے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی نہ ہو تو اس بستی میں رہنے والے، اس دیہات میں رہنے والے سارے کے سارے گناہ ترتیب وار۔ چار حقوق ترتیب وار کیا ہیں؟ انسان کے مال میں اس کے مرنے کے بعد یہ چار حقوق ترتیب وار جاری ہوتے ہیں۔ ترتیب وار سے مراد کیا ہوا کہ ہم نے تیسرے درجے میں یا چوتھے درجے میں جو حق ہے اس کو پہلے درجے میں نہیں رکھنا، ترتیب سے ہی یہ جاری کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حق انسان کے مال میں جاری ہونے والا کفن دفن ہے۔ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے کفن کا، اس کے دفن کا انتظام اس کے مال سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی وارث اپنی طرف سے کرنا چاہے تو اس کا بھی اس کو اختیار ہے۔ کوئی بھائی بھائی کے لیے کر رہا ہے، کوئی وارث ہے، کوئی بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کفن میری طرف سے، غسل دینے کا جو اجرت بنتی ہے وہ میری طرف سے، قبر کا خرچہ میری طرف سے، اور میت گاڑی، تو اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دینے والا نہ ہو تو یہ تمام اخراجات میت کے مال سے طریقے سے لیے جائیں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی بندہ مقروض ہے تو اس کے مکمل مال سے کل طریقے سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، چاہے سارا کی سارا قرضہ، چاہے سارا طریقہ ختم کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی زمینیں ہیں، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کی نقدی اماؤنٹ ہے، اس کے پاس جو کیش ہے یا جو زیورات ہیں، سب کچھ ہم بیچ کر اس کے قرضے کو اتاریں گے، چاہے سارا مال خرچ ہو جائے تو مکمل طریقے سے مکمل قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اگر کچھ طریقہ بچ جائے تو اس میں ہم نمبر 3 اور نمبر 4 پہ جو حق آ رہے ہیں وہ جاری کریں گے، لیکن اگر نہ بچے تو کوئی بات نہیں، نمبر 3 اور نمبر 4 کی باری نہ آئے تو نہ آئے، لیکن نمبر 2 والا حق، قرضے والا حق مقدم ہے، اس کو ہم پہلے رکھیں گے اور سارا قرضہ ادا کریں گے۔ نمبر 3، تہائی مال میں وصیت۔ وصیت میں یہ شرط ہے کہ وصیت وارث کے لیے جائز نہیں۔ وصیت حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا وصیت لوارث، وصیت غیر وارث کے لیے کی جاتی ہے، جو بندہ وارث نہ ہو اس کے لیے وصیت کی جاتی ہے، اور وصیت تہائی مال میں، یعنی آپ کل مال کے 3 حصے کر لیں تو جو تیسرا حصہ ہوگا اس میں تو وصیت نافذ ہوگی، لیکن اگر اس سے زیادہ میں وصیت ہو تو اس میں وصیت ہم نافذ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 9 لاکھ روپے ہیں تو اس نے وصیت کی 4 لاکھ کی، تو 3 لاکھ میں تو وصیت جاری ہو جائے گی، اور 1 لاکھ جو تہائی مال سے اوپر آ رہا ہے اس میں وصیت جاری نہیں ہوگی۔ تو 2/3 جو ہے 6 لاکھ روپے وہ ورثاء کا حق ہے۔ تہائی مال میں وصیت، اور اس میں ایک شرط یہ کہ جائز وصیت کی ہو، کسی گناہ کے کام کی، کسی بدعت کے کام کی وصیت نہ ہو، غیر وارث کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔
تو چوتھا حق ورثہ کے درمیان تقسیم. تو دیکھیں یہ سارے حقوق انسان کے مال میں اس کے مرنے کے بعد، اس کی وفات کے بعد جاری ہوتے ہیں. تو شرعی حصوں کے مطابق اپنی خواہش پر نہیں، شریعت جو حصے بتائے ان حصوں پر رہتے ہوئے، ان احکام پر عمل کرتے ہوئے ہم نے میراث جاری کرنی ہے، اپنی خواہشات کو نہیں دیکھنا. موانع ارث ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ میراث کے لیے کوئی موانع نہ ہو. اگر کوئی مانع ہو تو میراث جاری نہیں ہوگی. موانع کیا ہیں؟ 4 ہیں. موانع مانع کی جمع ہے، یعنی روکنے والا. یعنی میں میوٹ کرتا ہوں اور پھر کھل جاتا ہے مائک. کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ میوٹ کال کرتا ہوں پھر کھل جاتا ہے. کسی شخص کی وفات ہو گئی، پھر آپ ریپیٹ کر دیں. انہوں نے امام صاحب رحمہ اللہ نے وہ چراغ بجھا دیا اور یہ کہا کہ دیکھیں جب تک یہ زندہ تھا تو یہ چراغ اس کی زندگی میں جل رہا تھا، اس کی ملکیت میں. لیکن جیسے ہی روح انسان کے جسم سے پرواز کرتی ہے تو اس کے پاس جو کچھ بھی تھا، یعنی یہاں تک کہ اس کے بدن پر جو کپڑے ہیں اور اس کی جیب میں جو الائچی کا دانہ ہے، ماچس کی تیلی ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس سب میں ورثہ کا حق ثابت ہو گیا. اب تو وہ اس کا نہیں رہا نا، وہ دنیا سے چلا گیا. جیسے ہی وہ مرا، انتقال کر گیا اور اس کی روح نکلی جسم سے، اس کی ملکیت ختم. اس کے تمام مال پر اس کے ورثہ کا حق ثابت ہو گیا، اور ورثہ کی اجازت کے بغیر آپ اس کے مال، ان کے مال کو استعمال نہیں کر سکتی. اور اجازت کب ہوگی؟ اجازت تب ہوگی جب سارے بالغ ہوں اور وہ اجازت دیں. اگر کوئی ایک بچہ بھی ہے جو نابالغ ہے تو اس کی اجازت کا اعتبار شریعت نہیں کرتی، اس کے مال کو استعمال کرنا جائز بھی نہیں ہے. موانع میں پہلا مانع وارث کا غلام ہونا، اور یہ مانع اب نہیں پایا جاتا، یعنی غلامی کی جو صورتیں ہیں یہ ختم ہیں. نمبر 2 اپنے مورث کا قتل کرنا. قتل کرنا یعنی مثال کے طور پہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، یا باپ نے بیٹے کو قتل کیا، یا میاں بیوی نے، ضعف فرمایا بہت سے ایسے کیسز پائے جاتے ہیں آج کل. تو شوہر نے بیوی کو قتل کیا یا بیوی نے شوہر کو کر دیا، تو یہ دونوں وارث تھے. لیکن کسی ایک نے بھی اگر کسی دوسرے کو قتل کر دیا، وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، تو یہ وارث اپنے مورث کا حقدار نہیں ہے، میراث میں اس کے طریقے میں حقدار نہیں ہے. ٹھیک ہے. قتل کرنے کی 5 صورتیں بنتی ہیں. اگر قتل ایسے آلے سے کیا جائے جو دھاری دھار ہو، نوکیلا ہو، اور قتل کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہو، نوکیلا پتھر یا بہت بھاری پتھر یا دھاری دھار لکڑی یا تلوار، تیر، گولی، یہ ساری چیزیں، یا آگ سے جلا دینا، جو ایسے کام جو قتل کرنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، تو ان آلات سے قتل کرنا اور عمدن قتل کرنا، جان بوجھ کے قتل کرنے کی نیت سے قتل کرنا، تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد. قتل عمد یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا. اس قسم میں قاتل مقتول کے اس جرم میں قصاصاً قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں قصاص آتی ہے. اور شبہ عمد یعنی قتل کرنے کا ارادہ تو تھا لیکن آلہ ایسے استعمال کیے گئے، آلات ایسے قتل کے استعمال کیے جو قتل کے لیے بنائے نہیں گئے. عام سی لکڑی ہے، عام سے کوئی پتھر تھا، نوکیلا نہیں تھا، بہت بھاری نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس سے مارا. یا کوئی یعنی بس مکے وغیرہ مارے، تھپڑ مارے، لاتے ماری، تو اس سے وہ بندہ مر گیا. ٹھیک ہے، تو یہ شبہ عمد میں آ جائے گا. اس میں دیت واجب آئے گی، کفارہ واجب آئے گا. قتل خطا. خطا کی 2 صورتیں بنتی ہیں، ایک یہ خطا فی القصد اور ایک یہ خطا فی الفعل. خطا فی القصد کیا ہے؟ سمجھنے میں غلطی ہو گئی، بندے نے سمجھا کہ وہ شکار ہے، وہ ہرن ہے، کافر ہے، یا چیتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ شکار کر رہا تھا، اتفاق سے وہ اس کا رشتہ دار نکلا اور وہ غلطی گولی اس کو لگ گئی اور وہ قتل ہو گیا. اس نے سمجھا کافر ہے، شکاری نے سمجھا، وارث نے سمجھا کہ وہ کافر ہے لیکن وہ مسلمان نکلا، اس کا مورث تھا، وارث تھا. یا اس نے سمجھا کہ وہ ہرن ہے لیکن وہ انسان نکلا. تو یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں خطا فی القصد. نمبر 2 خطا فی العمل. عمل کیا ہے؟ عملی غلطی ہو گئی، یعنی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ہوائی فائرنگ تھی، قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، غلطی سے قتل ہوا، لیکن عملی غلطی ہوئی. ہوائی فائرنگ کر رہے تھے یا گن صاف کرتے ہوئے فائر ہو گئی، یا شادی میں ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے
گولی واپس آئی اور کوئی بندہ قتل ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ ساری صورتیں خطا فی الفعل میں آتی ہیں. اور ایک ہی خطا شبہ خطا. شبہ خطا بھی اسی طرح فی الفعل کے قریب ہی ہے. جیسے بندہ کسی اونچی جگہ کھڑا ہوا تھا اور وہ یعنی وہ خود گر گیا اس میں اور اوپر سے گرا تو نیچے جس بندے پہ گرا وہ مر گیا. تو ان 4 صورتوں میں یعنی شبہ عمد میں، خطا فی القصد، خطا فی الفعل اور شبہ خطا، ان 4 میں کفارہ واجب ہوتا ہے، جبکہ پہلی صورت میں قتل عمد میں قصاص واجب ہوتی ہے. اور 5ویں جو صورت ہے قتل بالسبب، اس میں قاتل مقتول کی وراثت سے محروم نہیں ہوتا. تو شروع کی 4 قسموں میں قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہوتا ہے، مانع ہے، یہ موانع ارث میں آتا ہے. اور جو 5ویں قسم ہے قتل بالسبب کی، اس میں قاتل مقتول کی وراثت سے محروم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں نہ قصاص ہے اور نہ ہی کفارہ ہے. اس میں ایک اور جزئیہ یہ ہے کہ قاتل مکلف ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو. اگر بچہ تھا یا بچہ تو نہیں تھا، بڑا تھا لیکن مجنون تھا، عقل نہیں تھی، یعنی یا بالغ نہیں تھا یا بالغ تو تھا لیکن عقل نہیں تھی، مجنون تھا، تو یہ دونوں یعنی بچہ صبی اور مجنون یہ دونوں غیر مکلف ہیں اور مرفوع القلم ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان سے احکام تکلیفیہ میں قلم کو اٹھا لیا گیا ہے. رفع القلم عن 3. جب ان سے قلم کو اٹھا لیا گیا تو ان کے قتل کو اگر یہ قتل کر دیں گولی سے کسی بھی طرح، وہ چھوٹا بچہ ہے، نہ سمجھ بچہ ہے 4-5 سال کا، اس نے کسی بڑے کو فائر کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے گن اٹھا کے فائر کر دی تو وہ محروم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، اس پہ احکام ثابت نہیں ہوتے قتل کے. نمبر 3 اختلاف دین. وارث اور مورث ان دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. کوئی بھی ایک کافر ہو، قادیانی ہو یا کسی بھی اور یہودی نصرانی ہو، یعنی مسلمان نہ ہو تو وہ وارث نہیں بنے گا. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نمبر 4 اختلاف ملک. یہ چوتھا سبب مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے. ایک مسلمان وہ اگر فیجی آئی لینڈ میں بھی رہتا ہو جو دنیا کا آخری کنارہ ہے، اور دوسرا مسلمان جو ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے کنارے میں رہتا ہو، تو یہ دونوں اگر آپس میں رشتہ دار ہیں یا ان میں زوجیت کا تعلق ہے تو یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے حق میں اختلاف ملک کا اعتبار نہیں ہے. اختلاف ملک کے اعتبار کافروں کے حق میں تھا اور ہے، لیکن اب کافر مسلمانوں سے اپنے فیصلے نہیں کرواتے. یہ تب کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس عمارت اسلامیہ ہوا کرتی تھی، خلافت کا نظام تھا، اور کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ کر ان سے اپنے مسائل کا حل کرواتے اور مسلمان قاضی ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے. لیکن اب مسلمان قاضیوں کے پاس یہ نہیں آتے بلکہ اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں. تو اب یہ 2 سبب یعنی غلامی اور اختلاف ملک ان کا تقریباً یہ ناپید ہیں، اور اختلاف دین اور قتل یہ 2 سبب پائے جاتے ہیں. تو یہ 2 سبب اگر پائے جائیں تو میراث جاری نہیں ہوگی، اور اگر ان 2 سبب میں سے کوئی نہ ہو تو میراث ملے گی. یہاں تک بات واضح ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. یہاں سے ہم نے پڑھ لیا کہ 4 حقوق ترتیب وار جاری ہوتے ہیں. کفن دفن کے بعد کل مال سے قرضہ ادا کرنا، پھر جو مال بچ جائے قرضہ ادا کرنے کے بعد اس مال کو ہم 3 حصوں میں کریں گے. تہائی مال میں اگر وصیت کی ہے تو وصیت نافذ کرنا، اور اگر نہیں کی تو پھر تو سارے کا سارا مال طریقہ میں چلا جائے گا، اور ورثاء کے درمیان شرعی طور پہ اس میں ہم تقسیم طریقہ کے احکام جاری کریں گے. اب تقسیم طریقہ اور وارث کیا ہیں آپ نے شروع میں پڑھ لیا مقدمے میں کہ وارث اور غیر وارث کو پہچان لینا عناصر میں، اور پھر ورثاء کے حصوں کو پہچان لینا، اور پھر ان حساب کے اور ان قواعد کو جاننا جو اس میں درکار ہے. اب وارث کون ہے، غیر وارث کون ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو عام طور سے جو ورثاء پائے جاتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ذوی الفروض یعنی وہ ورثاء جن کے حصے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے متعین فرمائے ہیں. وہ کیا حصے ہیں؟ شوہر کے انتقال ہوا، اگر اس کی اولاد ہے میت کی یعنی شوہر کی تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس کی بیوہ کو 4تھائی حصہ ملے گا. اچھا، اگر خاتون کا انتقال ہوا، عورت کا انتقال ہو جائے
اور اس کی اولاد ہو چاہے کسی بھی شوہر سے ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس سے نہ ہو وہ متعلقہ ہوئی، بیوہ ہوئی، پہلے والے کسی شوہر سے ہو، تو اگر میتہ مرحومہ کی اولاد ہو تو شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ ملے گا۔ تو یہ سارے حصے تفصیل سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں جن کے حصے متعین ہوں، انہیں ہم کہتے ہیں ذوی الفروض، وہ لوگ جن کے حصے متعین ہیں۔ فرض کا مطلب حصے کا ہے، فروض جمع فرض، اور فرض کا مطلب ہوتا ہے متعین حصہ۔ تو ذوی الفروض کے دو قسمیں ہیں، سببی اور نسبی۔ سببی کون ہیں؟ جو سبب نکاح سے وارث بنتے ہیں، جو زوجیت سے سبب نکاح سے وارث بنتے ہیں، میاں بیوی، وہ دو ہیں، شوہر اور بیوی۔ اور جو نسبت سے، نسب سے محرم ہوتے ہیں اور نسب سے ان کے آپس میں تعلق ہوتا ہے رشتہ داری کا، وہ 10 لوگ ہیں۔ تو یہ سارے کل کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ نسبی ذوی الفروض 10، سببی ذوی الفروض 2، نسبی 10، سببی 2، کل کتنے ہو گئے؟ 12۔ تو یہ 12 لوگ ہیں جن کو ہم ذوی الفروض کہتے ہیں، جن کے حصے قرآن میں متعین ہیں۔ ان 12 میں 4 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے 12 کی تفصیل ذکر کی ہے، میں اس کو آسان اس طور پہ کر لیتا ہوں کہ ہم نے شمار کیا یہ انتقال ہوا ایک میت ہے، تو اب اس میت کے اوپر مرد کون ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر آئیں گے، یعنی اوپر سے مراد یہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، ٹھیک؟ تو اوپر باپ اور ان سے اوپر دادا، ٹھیک ہے؟ تو میت سے اوپر باپ آتے ہیں اور ان سے اوپر دادا کی فہرست آتی ہے۔ میت کے برابر میں اگر میت بیوی ہیں تو برابر میں کون آئیں گے؟ زوج یعنی شوہر، ٹھیک ہے؟ تو برابر میں ایک شوہر آ جائیں گے، اور نمبر 2 ماں شریک بھائی، جس کو ہم کہتے ہیں خیفی بھائی یا ماں شریک بھائی، چلے میں اردو میں لکھ دیتا ہوں، یہ 2 برابر میں آئیں گے، ماں شریک بھائی۔ یہ 4 مرد ہیں، میت سے اوپر باپ، اس سے اوپر دادا، اور برابر میں زوج، اور اس کے برابر میں یعنی بہن بھائی دونوں کیا آتے ہیں؟ برابر میں آتے ہیں، برابر میں ماں شریک بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ 4 مرد ہو گئے۔ عورتیں کیا ہیں؟ اچھا عورتیں کیا ہیں؟ 8 ہیں بھائی، اپنا مائک کیا ہوا ہے؟ کنٹری ڈسٹینس کے اکارڈنگ ماں شریک بھائی یعنی باپ الگ الگ ہو، ایک بندے کی 2 شادیاں ہیں، ایک بندے کی 2 شادیاں ہیں۔ تو ایک بندے نے شادی کی زینب سے بھی اور فاطمہ سے بھی، ٹھیک؟ تو اب دونوں سے اولاد ہے، دونوں بیویوں سے اس کی اولاد ہے، زینب سے بھی ہے، فاطمہ سے بھی ہے۔ تو یہ باپ شریک ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ان زینب اور فاطمہ کے جو بچے ہیں، ان سب کے والد ایک ہیں، زید ہیں، وہاں پر باپ شریک ہو گئے۔ اور جہاں پر باپ الگ ہو، یعنی ایک عورت تھی پہلے کسی کی بیوہ رہی، بیوی رہی، بعد میں اس کو طلاق ہوئی یا انتقال ہوا، بیوہ بن کے اس نے کسی اور کی شادی کی، مثال کے طور پہ زینب پہلے زید کی بیوی تھی، اور وہاں سے اس کا نکاح جب ختم ہوا، انتقال ہوا ان کا، تو پھر انہوں نے عمر سے شادی کر لی، تو زید سے بھی ان کی اولاد ہیں اور عمر سے بھی ان کی اولاد ہے۔ اب جو اولاد عمر سے ہیں اور جو اولاد زید سے ہیں، اور ان دونوں اولادوں کی یعنی زینب جو ہیں وہ بیوہ ہیں، ماں ہیں، تو یہ ماں شریک اولاد کہلائے، ٹھیک؟ اور جو فاصلہ میں نے کہا اختلاف ملک، وہ اختلاف ملک کافروں کے حق میں ہے اور مسلمانوں کے حق میں اس کے اعتبار نہیں ہے۔ مسلمان ورثہ آپس میں رشتہ دار ہوں، یعنی زوجیت یا رشتہ داری، نسب کا تعلق ہو، یا یہ جو میں تفصیل بیان کر رہا ہوں، فہرست جو بیان کر رہا ہوں 12 ورثہ کی، تو یہ اگر پائے جائیں مسلمانوں میں ورثہ میں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ اچھا، تو 4 مرد میں نے بیان کر دیے، اب 8 عورتیں کون کون سی ہیں؟ میت کے اوپر کیا آئے گا؟ ماں سے اوپر دادی اور نانی، دادی اور نانی میں ہاتھ سے لکھ رہا ہوں اس لیے رائٹنگ اس طرح، نانی اور دادی دونوں ایک ہی کیٹیگری میں، ایک ہی طبقہ اور درجے میں آتی ہیں۔ میت سے اوپر ماں آئیں گی اور اس سے اوپر دادی اور نانی آ جائیں گی۔ اچھا، اگر مرنے والا شوہر ہے تو اس کے برابر میں کون ہوگا؟
اس کے برابر میں ہوں گی زوجہ یعنی اس کی بیوی، برابر میں اس کی ہوں گی بیوی، اور اگر مرنے والا بھائی ہے تو اس کے برابر میں تینوں طرح کی بہنیں، میں صرف یہاں پہ 3 کا عدد لکھ رہا ہوں، تینوں طرح کی بہنیں، ٹھیک ہے. وہ 3 بہنیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ حقیقی بہن یعنی جن کے ماں باپ ایک ہوں، باپ شریک بہن، باپ تو ایک ہے لیکن ماں دونوں کی الگ ہے، ماں شریک بہن، ماں ایک ہے لیکن باپ دونوں کا الگ الگ ہے. تو تینوں طرح کی بہنیں ذوی الفروض میں آتی ہیں. کتنے ہو گئے؟ ماں نمبر 1، دادی نانی 2، زوجہ یعنی بیوی 3، تینوں طرح کی بہنیں 6 ہو گئے. اور میت سے نیچے بیٹی، اس کا آپ اچھے سے نقشہ اپنی کاپی میں بنا لیجیے گا، بیٹی اور بیٹی سے نیچے ہوتی. تو یہ 8 عورتیں ہیں جو وارث بنتی ہیں. بس یہ تفصیل ذہن میں رکھیں کہ یہ 8 عورتیں ہیں جو ذوی الفروض ہیں، ان کی حصے قرآن کریم میں متعین ہیں، یہ لوگ وارث ہیں. ذوی الفروض میں یہ لوگ آتے ہیں 8، یہ 12 لوگ، یعنی 4 مرد اور 8 عورتیں. ذوی الفروض کے بعد باری آتی ہے عصبات نسبی، یعنی وہ لوگ جن کے حصے قرآن میں متعین نہیں ہیں لیکن یہ لوگ وارث بن جاتے ہیں. ان کی 3 صورتیں بنتی ہیں. ذوی الفروض سے جو کچھ بچ جائے وہ عصبات کو ملتا ہے. ذوی الفروض سے جو کچھ بچ جائے وہ ان عصبات کو ملتا ہے. اگر ذوی الفروض سے کچھ نہ بچے تو ان عصبات کو کچھ نہیں ملتا، اور اگر ذوی الفروض نہ ہوں تو سارے کے سارا عصبات کو مل جاتا ہے. ان 3 صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی. ذوی الفروض ہیں بچا ہوا ملے گا، اور اگر مال نہ بچے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر ذوی الفروض نہیں ہے تو سارے کا سارا ان کو مل جائے گا. اسے کام کریں مائک اپنے بند رکھیں تاکہ سبق ڈسٹرب نہ ہو. ان کی تعریف کیا ہے؟ ان کی تعریف یہ ہے کہ ان کا میت سے ولادت کا تعلق ہوتا ہے. ان کی 3 قسمیں ہیں، بنفسی کی، بغیری ہی اور مع غیری ہی. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے اپنی جگہ پر آئے گی. نمبر 3 ذوی الارحام، وہ ورثہ ہیں جو نہ ذوی الفروض ہوں اور نہ عصبہ ہوں بلکہ میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں عورت کا واسطہ آئے یا یہ خود عورتیں ہوں. ان کی بھی 4 قسمیں یہاں پر ذکر کر دی گئی ہیں. ورثہ کی فہرست کے بعد اب ہم جا رہے ہیں غیر وارثوں کو پڑھنے کے لیے. غیر وارث کون لوگ ہوتے ہیں؟ چونکہ ہم نے شروع میں کہا کہ آپ نے یہ فرق کرنا ہے کہ وارث کون ہے اور غیر وارث کون ہے. یہ فرق آپ نے کرنا ہے جب آپ مسئلہ بنائیں گی. تو غیر وارث میں ستیرے رشتہ دار، ستیرا باپ، ستیری ماں، ستیرا بیٹا، سسرالی رشتہ دار. ستیلوں سے بھی نسب کا تعلق نہیں ہوتا، سسرالیوں سے بھی نسب کا تعلق نہیں ہوتا. اور ہاں بس، اور منہ بولا بیٹا، متبنہ یعنی لے پالت، منہ بولا بیٹا. باقی بہو اور بھاوی، بہنوئی، چچی اور ممانی، پھپھا، خالو، یہ سارے کے سارے غیر وارثوں میں آتے ہیں. یہ سارے کے سارے غیر وارث آتے ہیں. طریقہ تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ ایک ترتیب آپ نے شروع میں پڑھی، طریقے میں 4 حق ترتیب وار جاری ہوں گے. میں دوبارہ اس طرف جا رہا ہوں تاکہ سبق بار بار ریپیٹ ہو کر ذہن میں اچھے سے ذہن نشین ہو جائے. نمبر 1 کفن دفن کا خرچہ نکالیں گے. نمبر 2 قرضہ ادا کریں گے کل مال سے. نمبر 3 تہائی مال میں وصیت اگر کی ہے وہ نافذ کریں گے. نمبر 4 ورثہ میں تقسیم طریقہ. اب ورثہ میں تقسیم طریقہ کیسے ہوگا؟ ورثہ تو 3 طرح کے آپ نے پڑھ لیے. نمبر 1 ذوی الفروض جو کہ 12 ہیں، نمبر 2 عصبات، اور نمبر 3 ذوی الارحام. تو آپ نے تقسیم کیسے کرنی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ہم ذوی الفروض کو دیں گے. ذوی الفروض میں ختم ہو گیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اسے تو مال کچھ بچا ہی نہیں. لیکن اگر کچھ بچ جائے تو عصبات کو ملے گا. عصبات میں نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، بس میں نے صرف فہرست عنوان پڑھا چونکہ آگے وہ باب آئے گا عصبات کیا. تو ذوی الفروض سے بچا ہوا عصبہ نسبی کو ملے گا. لیکن اگر عصبہ نہ ہوں، یہ تو آپ نے ابھی پڑھ لیا نا کہ عصبہ ان کے احکام کیا ہیں. ذوی الفروض سے بچا ہوا لیتے ہیں، ذوی الفروض سے نہ بچے تو کچھ بھی نہیں ملتا ان کو، اور اگر ذوی الفروض نہ ہو تو سارے کا سارا عصبات کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عصبات اگر ہوں تو ان پہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر عصبات بھی نہ ہوں، ذوی الفروض کو آپ نے دیا، بچ گیا، عصبات کی طرف ہم گئے، وہ نہیں تھے، اب کیا کریں گے؟ دوبارہ ذوی الفروض کو دیں گے
لیکن اس میں یہ تفصیل ہے کہ دوبارہ جو رد ہوگا وہ ذوی الفروض نسبی پر ہوگا، سببی پر نہیں ہوگا. سببی میاں بیوی تھے، ان دونوں کو دوبارہ نہیں ملے گا، رد ان پر نہیں ہوگا. باقی ذوی الفروض نسبی جو آپ نے پڑھ لی ہے 10 اوپر، ان پر رد ہوگا. ٹھیک. تو نمبر 3 الرد علی ذوی الفروض النسبیہ، عصبات اگر نہ ہو تو دوبارہ ہم ذوی الفروض نسبی کو دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ذوی الفروض ہی نہ ہو، ذوی الفروض نہیں تھے آپ، نمبر دو آپ نے دیکھا عصبات بھی نہیں تھے، دوبارہ آپ نے دیکھا ذوی الفروض، تو 3 طبقات گزر گئے، مال وہیں کے وہیں آپ کے پاس موجود ہے، طریقہ وہیں کھڑا ہے، آپ 3 طبقات نہیں ہیں کہ آپ کو دے سکیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ اونٹ کسی نہ کسی کنارے تو لگانا ہی ہے. تو ہم کہتے ہیں نمبر 4 ذوی الارحام، تو یہ اونٹ ہم ذوی الارحام کے کھاتے میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کشتی اس پار لگے گی، لیکن اگر ذوی الارحام بھی نہ ہو، اب کیا کریں گے؟ اس کا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اونٹ اس کربٹ بیٹھے گا کہ اگر وصیت کی تھی، آپ نے پڑھ لیا تھا 4 حقوق ترتیب بار جاری ہوتے ہیں، تیسرا حق کیا تھا؟ تہائی مال میں وصیت. تہائی مال میں وصیت، تو تہائی مال میں تو وصیت جائز تھی، لیکن اگر ایک بندے نے کل مال کی وصیت کی ہو یا تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی ہو، تو اگر ورثہ نہ ہوں، ذوی الفروض نہیں ہیں، حسبات بھی نہیں ہیں، ذوی الارحام بھی نہیں ہیں، تو اب موصی لہو بجمیع المال، یعنی وہ بندہ جس کے لیے مرنے والے نے اپنے کل مال کی وصیت کر دی، موصی لہو جس کے لیے وصیت کی گئی، بجمیع المال کل مال کی. اگر موصی لہو بجمیع المال ہے تو آپ سارے اس کو دے دیں گی. لیکن اگر مرنے والے نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، یا وصیت کی تھی لیکن آدھے مال کی یا تہائی مال کی تھی، مال اب بھی بچ گیا، اب کیا کریں اس کا؟ اب ہم اس کو بیت المال میں جمع کروائیں گے. لیکن اب سرکاری بیت المال میں ہمیں اعتماد اگر نہیں ہے کہ وہ کہاں خرچ کریں گے، تو ہم بیت المال کے جو مصارف ہیں، غربا، فقراء، مساکین، ان مصارف میں از خود تقسیم کر دیں گے. اور اس میں یہ بات واضح رہے کہ دیگر فقراء اور مساکین سے جو اس کے غیر وارث فقراء مساکین رشتہ دار ہیں، رشتہ دار 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور ایک غیر نسبی رشتہ دار. نسبی آپ نے پڑھ لی، اس کی تفصیل کیا تھی جو ہم نے 12 پڑھ لی. یہ نسب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. 12 میں 2 جو ہیں وہ سبب نکاح سے وارث بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ نسب سے ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے. لیکن ستیلے رشتہ دار اور رضاعت کی جو رشتہ داری ہیں، رضاعت، ٹھیک ہے، جو بچوں کو رضاعت کیا ہوتا ہے، وہ مرضعہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں ہوتا، یا سسرالی رشتہ دار، ان سے نسبی تعلق نہیں ہوتا. تو اگر ان میں کوئی لوگ، لیکن رشتہ داری تو ان سے باہر کی ہوتی ہی ہے، تو ان میں اگر کوئی فقیر مسکین ہے تو ان میں فقیر مسکین عام فقیر مسکین سے زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے، ان کو دینا زیادہ بہتر ہے. وارثوں کے حصے اور ان کے لکھنے کا طریقہ، یہاں تک کوئی سوال ہو تو کر لیں. میں میوٹ آپ کھول لیں، اگر مائک کھول کیا کرنا ہے، انمیوٹ کریں. کوئی سوال ہے کسی کا؟ سر صرف لاسٹ میں پوچھ لیں گے اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، وارثوں کے حصے کیسے لکھے جائیں گے؟ وارثوں کے حصے ہم کیسے لکھیں گے اس کو پڑھ لیں، پھر آگے تمرین انشاءاللہ آپ لوگوں نے کل حل کرنی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے 6 حصے خود بیان فرمائے ہیں، اور وہ 6 حصے کیا ہیں؟ نصف، ربع، ثمن. ربع سے مراد چوتھائی حصہ، ثمن سے مراد 8واں حصہ. یہ نیچے دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے سامنے، نیچے جو جدول بنا ہے نا ایک میپ، اس میں لکھا ہوا ہے ثلثان 2/3، ثلث 1/3، اور سدس 6واں حصہ. یہ سب حصے کسر ہیں، یعنی ٹوٹے ہوئے حصے ہیں، چھوٹے حصے ہیں، کوئی حصہ خود مکمل نہیں ہے. نصف ہمیشہ کسی اور سے نکلے گا. جب میں کہوں نصف، تو نصف کس سے نکلے گا بھائی؟ پورے سے 2 سے نکلے گا نا. 2 ہوگا تو آپ اس کا آدھا کریں گے تو نصف بن جائے گا. ٹھیک ہے، آدھا حصہ. ربع کس سے نکلے گا؟ چوتھائی، 4 سے نکلے گا. ثمن 8واں حصہ، ہمیشہ جب آپ کے پاس ایک 8 روپے ہیں اور میں کہتا ہوں 8واں حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، تو 8واں حصہ آپ کیسے صدقہ کریں گے؟ میوٹ کر دیں مائک. 8واں حصہ اس طور پر صدقہ کیا جائے گا کہ 1 روپے اللہ کے راستے میں دے دیا جائے.
یا 16 روپے ہیں مثال کے طور پہ، اور میں نے کہا 16,000 میں سے میں نے کہا 8واں حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، تو 16 کا 8واں حصہ کیا نکلے گا؟ ٹھیک ہے، وہ صدقہ کر دیا جائے گا۔ سلسان اور سلس، سلسان اور سلس، اس کو بھی سمجھ لیں۔ 9 کا عدد ہمارے پاس موجود ہے، 9 کے عدد میں آپ نے جب اس کو 3 حصوں پر تقسیم کیا، 9 کے عدد کو آپ نے 3 حصوں پہ تقسیم کیا، تو 3,000 یہ ایک سلس بن گئے، ٹھیک ہے، 3,000 3,000 3,000، میرے پاس ہے 9 کا عدد 9,000۔ اب 3,000 جو ہیں یہ 3,000 اور پھر آگے دوبارہ 3,000 اور پھر دوبارہ 3,000، تو یہ ایک 3,000 کیا بن گئے؟ سلس۔ اور اگر میں ایک سلس کو دوبارہ دوسرے سلس سے ملا لوں تو یہ کیا بن گئے؟ 2/3 سلسان، ٹھیک ہے، 2/3، 3,000 اور 3,000 6,000 کیا بن گئے؟ 2/3 سلسان۔ یا اگر ہم 6 کو کر لیں، میں نے کہا کہ 6 لاکھ روپے ہیں، اس کا آپ 1/3 الگ کر لیں تو 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ 1/3 بن جائے گا۔ اور اگر میں کہوں 2/3 الگ کر لیں تو 2 لاکھ روپے وہ 2/3 بن جائیں گے۔ ہاں 2 لاکھ، میں 3 سمجھ آتا، تو 6 لاکھ کے 2 لاکھ جو ہیں وہ 1/3 بن گئے، اور 4 لاکھ 2/3 بن گئے، ٹھیک ہے۔ نصف، ربع، سمن، سلسان، سلس اور سدس، یہ سارے ٹوٹے ہوئے حصے ہیں، چھوٹے حصے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر ویسے نصف کس سے نکلے گا؟ 2 سے۔ ربع کہاں سے حاصل ہوگا؟ 4 سے۔ سمن کہاں سے حاصل ہوگا؟ 8 سے۔ سلسان 3 سے، اور سلس بھی 3 سے حاصل ہوگا۔ سدس 6 سے حاصل ہوگا۔ لیکن یہ قدیم طریقہ ہے، ہم نے کہا کہ ہم جدید طریقہ پڑھیں گے، اور ایسا پڑھیں گے کہ ایک ہی طریقے سے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ عموماً قدیم طریقے میں جب ہم مسئلہ بناتے ہیں تو کبھی 2 سے مسئلہ بنتا ہے، کبھی 4 سے، کبھی 8 سے، کبھی 3 سے، اور کبھی 6 سے، کبھی 12 سے، اور کبھی 24 سے مسئلہ بنتا ہے، لیکن ہم نے قدیم طریقہ نہیں پڑھنا، اور کبھی توفیق ملی پھر انشاءاللہ۔ اب یہاں ہم جو جدید طریقہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی حصہ ایسا لگائیں جو سب سے بڑا ہو، اور سارے نصف بھی اس سے نکلے، ربع بھی اس سے حاصل ہو، سمن، سلسان، سدس سارے اسی سے حاصل ہو جائیں، اور وہ ہمارے پاس ہے 24۔ تو 24 کا آدھا کر لیں، 24 کا آدھا کیا ہوا؟ 12، تو 12/24، ٹھیک ہے، یہ نصف ہو گیا۔ 24 کا ربع ہم نے نکالنا ہے، 24 کا ہم نے کیا نکالنا ہے؟ چوتھائی حصہ، دیکھ لیں، 4 6 جا 24، ٹھیک ہے، تو 6 کا عدد کیا ہے؟ یہ 24 کا چوتھائی حصہ ہے۔ 24 کا 8واں حصہ آپ نے نکالنا ہے، تو 8 دیا 24، تو 3 کیا آ گیا؟ سمن آ گیا۔ 24 کا 16واں حصہ آپ نے نکالنا ہے، 24 کا 2/3 آپ نے نکالنا ہے، تو دیکھیں ایک سلس کیا بن رہا ہے؟ 3 8 24، 3 8 24، یہ 1/3 بن گیا، اور 8 اور 8 16، تو 16/24 2/3 بن گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آسان لگ رہا ہے؟ مشکل ہو رہا ہے؟ میں دوبارہ شروع کرتا ہوں، چونکہ ہم نے یہاں پہ جدید طریقہ پڑھنا ہے، اور یہ طریقہ ہے بشیر بگوی صاحب جو اسلام آباد میں مقیم ہیں، اور وہ انجینئر رہے جہازوں کے ریاض وغیرہ کی طرف، بہت ہی ماہر ہیں۔ انہوں نے یہ ایسا انجینئرنگ کی جو ان کے قواعد تھے، جو ان کے فارمولاز تھے، انہوں نے اس کو اپلائی کیا، اور ایک ہی طریقے سے سارے مسائل کو حل کر دیا۔ تو اب ہم نسبی اور ربع، سمن، سلسان، سدس یہ سارے ہم 24 سے نکالیں گے، کیونکہ سب سے بڑا جو حصہ ہمارے پاس موجود ہے وہ 24 کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 24 سے ہم نے 24 کے آدھا 12، 12/24 یہ آدھا ہو گیا، اور چوتھائی حصہ آپ نے نکالنا ہے ربع، تو چونکہ ربع نکالنا ہے، ربع 4 کو کہتے ہیں، تو 4 کا پہاڑ آپ پڑھیں، 4 1 = 4، 4 2 = 8، 4 3 = تو آپ جب 4 6 جب پہنچیں گے 4 6 = 24، چوتھائی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم مزید دیکھ لیں، 4 6 = 24، چوتھائی آ گیا۔ چھٹا حصہ ہم نے نکالنا ہے، تو ہم 6 کا پہاڑا پڑیں گے، 6 چکے 24، ٹھیک ہے، ان دونوں کا آپس میں ربط آ گیا۔ 4 کا پہاڑا پڑیں تو چوتھائی نکلے گا، اور 6/24 بن گیا۔ 6 کا پہاڑا پڑیں، جب آپ کو چھٹا حصہ چاہیے ہو
تو 6 4 24 آپ کے پاس یہ حصہ آ گیا. ان دونوں کا آپس میں ربط ثابت ہو گیا. 8 سمن سلسان سدس ان تینوں کا بھی آپس میں ربط ہے. وہ کیسے ربط ہوا؟ میں نے کہا مجھے 8واں حصہ چاہیے 24 کا، تو میں 8 کا پہاڑا پڑھوں گا. 8 اکے 8 اکم 8 اکم 8 8 دونی 16 اور 8 تیا 24. 8 تیا 24 میرے پاس ہی آ گیا. 8 1 = 8 8 2 = 16 اور 8 3 = 24. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے نکالنا ہے سلس. سلس نکالنے کے لیے چونکہ سلس کیا ہے 3 ہے نا، اکائی دہائی اور تہائی. تہائی آپ نے نکالنا ہے، تیسرا حصہ نکالنا ہے. تو 3 سے ہم 3 کا پہاڑا پڑھیں گے. تو 3 کا پہاڑا آپ 8 تک پڑھیں تو 3 8 24. ایک سلس ایک تہائی جب 8/24 بن رہا ہے تو 2 تہائی کتنے بنیں گے؟ 8 کو 8 سے جمع کر لیں 16. تو 2 تہائی، یعنی اس کو یوں کر لیں آسان کہ 24 کے آپ نے کتنے حصے کر لیے؟ 3 حصے کرنے ہیں. 8 8 8 جمع کر لیں اس کو، جواب آئے گا 24. ٹھیک ہے. تو یہ 1 8 جو ہے یہ 1 تہائی ہے اس 24 میں سے. یہ 1 8 جو ہے یہ اس 24 میں سے 1 تہائی ہے. اور 8 اور 8 جمع کریں 16 تو یہ 2 تہائی بن گئے. 16 2 تہائی ہیں اس 24 میں سے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ سلس سلسان سمن ان تینوں کا آپس میں ربط ہے، اور سدس اور ربع کا آپس میں ربط ثابت ہو گیا. اور نصف جو ہے وہ تو آسان ہے، یعنی 24 کو آپ 2 حصوں پہ کریں تو 12 12 بن جاتے ہیں. تو اب جب ہم لکھ رہے ہیں دیکھیں یہ جو لکھے ہوئے ہیں 12/24 اور آخری، تو یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ 12/24 24 کل حصے ہیں اور 12واں اس میں سے آدھا کر لیا آپ نے نکال لیا. 6/24 تو کیا پتہ چلا کہ یہ 6 24 کا چوتھائی ہے. 3/24 3 اوپر والا چھوٹا حصہ ہے، کٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، کسر ہے. نیچے والا مخرج ہے، بڑا حصہ ہے، اور اوپر والا حصہ چھوٹا حصہ ہے. تو اوپر والے اعداد نیچے والے عدد سے نکل رہے ہیں. اوپر والے عدد کس سے نکل رہے؟ نیچے والے عدد سے. تو سمن کس سے نکلا؟ 24 سے نکل گیا. سلسان یہ 16 بھی کس سے نکلے؟ 24 سے نکل گئے. اور یہ 8 کہاں سے حاصل ہوا؟ 24 سے نکلا. اور یہ جب آپ کو چھٹا حصہ چاہیے تھا تو یہ 4 کہاں سے حاصل ہوا؟ 24 سے. امید ہے کہ یہ جدول آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گی. آگے مسئلہ حل کرنے میں یہ بہت اہم ہوگا ہمارے لیے. اچھا، مسئلہ میراث لکھنے کے اہم اصول کیا ہیں؟ جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم نے پڑھ لیا کہ سب سے پہلے ذوی الفروض کو دیتے ہیں اور اس کے بعد عصبات کو دیتے ہیں. اگر بچ جائے عصبات نہ ہو تو پھر آپ رد کرتی ہیں ذوی الفروض پر، لیکن اس میں سببی پر رد نہیں ہوتا بلکہ نسبی پر رد ہوتا ہے. میاں بیوی کو دوبارہ نہیں ملے گا. اور اگر ذوی الفروض نہ ہو تو نمبر 4 ہم ذوی الارحام کو دیں گے. ذوی الارحام بھی نہ ہو تو موسیٰ لہو کو دیں گے، اور موسیٰ لہو بھی نہ ہو تو بیت المال میں جمع کروا دیں گے. اور اس میں ایک بات اور یاد رکھیں، جب آپ مسئلہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ہر وارث کی نسبت، مثال کے طور پہ میں نے یہاں لکھا میت، ٹھیک ہے، اور میت کے نیچے لکھ دیا بیٹا، چلو باپ لکھ دیا، اور دادا بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، دادا لکھ دیا، اور میت کے ایک بیٹا بھی لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ میت کا بیٹا ہے، یہ میت کا باپ ہے، یہ میت کا باپ ہے، دادا ہے اور میت کا باپ ہے. آپس میں ان دونوں کی رشتہ داروں کو نہیں دیکھنا. اگر آپ نے یہ رشتہ داری دیکھی کہ بھئی یہ میت کے بیٹا ہے تو اس کا کیا لگے گا اور اس کا کیا لگے گا، تو آپ الجھ جائیں گے. جب ہم نے میت کے طریقے کو تقسیم کرنا ہے تو ہم نے ان کی آپس کی رشتہ داریوں کو، ورثاء کی آپس میں جو رشتہ داریاں بنتی ہیں ان کو نہیں دیکھنا. ہر وارث کی نسبت میت کی طرف کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر مسئلے میں شوہر یا بیوی ہو تو اس کو ہم پہلے لکھیں گے، اس کے بعد باقی ذوی الفروض کو، اور آخر میں عصبات لکھیں گے. یہ آسانی کے لیے ہے ورنہ کوئی حرج نہیں ہے، آگے پیچھے بھی ہم لکھ سکتے ہیں. طریقہ اگر عصبات میں تقسیم کرنا ہو تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ اس کے یہاں پہ قاعدہ یہ بیان کیا کہ اگر سارے عصبات مذکر ہیں، کوئی ان میں مؤنث نہیں ہے، دیکھیں سارے بیٹے ہیں، سارے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. تو 5 بیٹے ہیں اور سارے مذکر ہیں
تو کل مال کو آپ ان کے عدد سے بنا لیں، ان کے رؤوس سے بنا لیں، 1 2 3 4 5 5 ہیں، طریقہ عصبات میں تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے، کل مال کے آپ نے 5 حصے کیے اور آپ نے یہاں لکھا 5 اور ہر بیٹے کو ایک ایک حصہ دے دیا، چونکہ سارے ہی مذکر تھے۔ لیکن اگر مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں، دونوں اس میں موجود ہیں مسئلے میں، عصبات کی فہرست میں، تو قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو دگنا ملے گا عورت کے، انثی کے، مؤنث کو جو ملے گا اس کے دگنا حصہ مذکر کو ملے گا۔ تو جو عورت کو حصہ ملے گا، بیٹی کو ملے گا، اس کے 2 گنا بیٹے کو ملے گا، جو بہن کو ملے گا اس کے 2 گنا حصہ بھائی کو ملے گا، ٹھیک۔ اب یہ دیکھیں، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو بیٹے کو ہم نے کل مال کے 3 حصے بنائے، بیٹے کو 2 دے دیے اور بیٹی کو 1 دے دیا، یا یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ ان دونوں کی جگہ ہو، میں یہاں کر لیتا ہوں یہ بھائی ہوگا، ٹھیک ہے، 1 بھائی، بلکہ 2 بھائی کر لی ہم نے، 2 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، چلے اب کتنا ملے گا ان کو، کون بتائیں گی؟ 2 بھائی 1 بہن، ایک بندے کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں صرف 2 بھائی اور 1 بہن ہیں، کل مال کی کتنے حصے کریں گے؟ کوئی بھی بتا دیں۔ 5 حصے کریں گے۔ 5 حصے ہوں گے۔ 5 حصے کریں گے تو 2 بھائی، ان میں 4 حصے تقسیم ہو جائیں گے، ہر بھائی کو 2 حصے ملیں گے اور 1 بہن کو 1 حصہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ورثاء میں صرف ذوی الفروض ہی ہوں، عصبات نہیں ہے، صرف ذوی الفروض ہیں، تو طریقہ تقسیم کرنے میں 3 صورتیں مختلف طور پہ پیش آ سکتی ہیں۔ کل مال کے آپ نے کیے حصے 24، چونکہ آپ 24 سے بنا رہی ہیں حصے، 24 حصے کیے اور نیچے ورثاء کو آپ حصے دیتی رہی، دینے کے بعد جب آپ نے ان سب کو جمع کیا تو وہ 24 کے برابر آ گئے، اور سارے جمع کس کے برابر آ گئے؟ 24 کے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مسئلہ اصلیہ، مسئلہ اصلیہ۔ لیکن آپ نے 24 سے حصے مسئلہ بنایا، اور مسئلہ بنانے کے بعد نیچے حصے دیے، اور جب ان کے قصور یعنی بٹے کے اوپر جو آپ نے اعداد لکھے تھے، کسی کو نصف دے رہی ہیں، کسی کو ربع، سمن، ثلثان دے رہی ہیں، ان سب کو جب ہم نے جمع کیا تو وہ 24 نہیں بلکہ وہ بن گئے 27، یا وہ 40 تک جا سکتے ہیں، وہ 40 بن گئے۔ تو اصل مسئلہ ہمارے پاس کتنے تھے؟ 24، جب آپ نے حصے دیے وہ کتنے بن گئے؟ 40۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مسئلہ اولیہ، مسئلہ اولیہ، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے حصے بنائے 24 اور 24 میں سے نیچے حصے دیے ورثاء کو، حصے دینے کے بعد پتہ چلا، جمع کرنے کے بعد پتہ چلا آپ کے پاس تو 6 بچ گئے، آپ کے پاس جو ہے وہ 4 کا حصہ عدد بچ گیا، اب کیا کریں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں مسئلہ ردیہ۔ اس 6 کو یا اس 4 کو دوبارہ ہم رد کریں گے سببی ذوی الفروض پر، ٹھیک ہے۔ یہ 3 صورتیں ذوی الفروض میں آتی ہیں، نسبی پر رد کریں گے، یہ 3 صورتیں کس میں آتی ہیں؟ ذوی الفروض میں آتی ہیں۔ اور اگر ورثاء اور ذوی الفروض، ورثاء میں ذوی الفروض اور عصبہ دونوں ہوں، تو پہلے ذوی الفروض کو دیں گے، چونکہ ان کے حصہ اللہ نے قرآن متعین فرمایا، جو بچ جائے گا وہ عصبات کو ملے گا، کچھ بھی نہیں بچے عصبات کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ورثاء ذوی الفروض سببی اور ذوی الارحام دونوں ہوں، سببی سے مراد یعنی میاں بیوی، تو یہاں پہ ذوی الفروض کو ملے گا میاں بیوی کو، اور عصبات تو ہے نہیں، تو اب ذوی الارحام کو دیں گے، جو کچھ بچ جائے گا وہ ذوی الارحام کو ملے گا۔ اس کی تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ اس کتاب میں تو نہیں ہے، چونکہ یہ بہت ایڈوانس لیول، ذوی الارحام کی بحث ایڈوانس ہے۔ قاعدہ دیکھ لیں، اگر مسئلے میں ایک فرض ہو، ایک فرض سے مراد کیا ہے؟ فرض سے مراد ذوی الفرض نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ہم کہیں کہ یہ جو شوہر ہے یہ ذو فرض ہے، یہ بیٹا ہے یہ ذو فرض، یعنی فرض والا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں مزید اچھے سے نیچے ایکسپلین کرتا ہوں۔ ایک فرض ہو، فرض سے دیکھیں یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس، کون سا حصہ؟ یہ 6/24، تو 6/24 کون سا حصہ بنا؟ چوتھائی، ربع، چوتھائی، ٹھیک ہے۔ تو ایک فرض آ گیا، آپ نے 24 سے مسئلہ بنایا، شوہر کو اس کے حصے دے دیے 6/24، تو اس 6 کو 24 سے منفی کر لیں، پیچھے جو 18 بچ گئے وہ عصبات، چونکہ عصبات کو بچا ہوا مل جاتا ہے، جب آپ نے 6 کو 24 سے منفی کیے تو 18 بچ گئے، وہ 18 عصبات کو مل گئے۔ لیکن اگر مسئلے میں 2 یا 2 سے زیادہ فروض ہوں تو تمام ورثاء کے قصور کو جمع کیا جائے گا
اور حصص کا مجموعہ 24 سے منفی کرنے کے بعد باقی اسبا کو ملے گا، پھر تمام ورثہ کی حصص کی مجموعہ سے مسئلہ بنے گا. ادھر دیکھیں، انتقال ہوا میت کے جو ورثہ ہیں وہ پیچھے ایک ہے بیوہ. بیوہ چونکہ میت کی اولاد نہیں ہے تو یہاں پر بیوہ کو ملے گا سمن. اولاد ہے، بیٹا موجود ہے میت کا، اس لیے یہاں پہ ان کو مل رہا ہے سمن. تو یہ آپ نے لکھ دیا 8واں حصہ. ٹھیک ہے، 8واں حصہ کیا ہے؟ 8 × 24، 8واں. پتہ نہیں کیا ہوگا، چلیں سمن لکھ دیتا ہوں. یہ سمن ہے، ٹھیک ہے، 8واں حصہ ہے. ماں کا حصہ کیا بنتا ہے؟ ماں کا حصہ ہے سدس، 6واں حصہ، چونکہ میت کی اولاد ہے. اب آپ نے اوپر کل مال، تو جو کل حصے آپ نے 24 بنا دی. کل مال 3/24 لکھ دیا، 4/24 لکھ دیا. یہاں پہ کتنے فروض ہیں؟ ایک فرض ہمارے پاس ہے سمن اور ایک فرض ہے ہمارے پاس سدس. 2 فرض ہیں، ٹھیک ہے، 2 فرض ہیں سمن اور سدس. اب جمع کریں. 3 اور 4، 3 کو آپ 4 میں جمع کر لیں، 5 6 7. اس 7 کو ہم کل مال سے 24 سے منفی کر لیں، پیچھے بچ گئے 24، 17. تو اب 17 کس کو مل گئے؟ عصبات کو. جو بھی بچے گا کل مال سے وہ عصبات کو مل جائے گا. اس کی اچھے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. ذوی فرض اور فرض میں کیا فرق ہے؟ جیسے میں نے اوپر کہا کہ نیچے سمجھاؤں گا اس مسئلے میں. یہاں پر ایک بیوی نہیں ہے بلکہ یہاں پر 2 بیویاں ہیں. مرحوم کی 2 شادیاں تھیں، بیوی پلس بیوی. ٹھیک ہے، 2 چلے بیوہ کر لیتا ہوں میں اس کو. 2 بیوہ ہیں تو حصے لینے والی تو یہاں پر 2 ہیں، لیکن ان دونوں کا حصہ کیا ہے؟ سمن. ان دونوں کا ایک حصہ ہے، دونوں کو سمن ہی ملے گا، دونوں کو سمن ہی ملے گا. ایک سمن یعنی تیسرا حصہ جو بن رہا ہے 3/24، تو یہ 3 کا عدد ان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا. آگے بہت آسان ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. فیصد نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ فیصد کیسے نکالتے ہیں آپ سب کو یقیناً آتا ہی ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے بھائی مجھے فیصدی حصے سے بتا دیں کہ 100 میں سے کس کو کتنے حصے ملیں گے. مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے فیصدی حصہ بتائیں. جیسے بہت سے کاروباری لوگ فیصد کو استعمال کرتے ہیں. مسئلہ بنایا، مسئلہ بنانے کے بعد دیکھیں یہاں پر یہ مسئلہ بھی کیا ہے؟ بیوہ ہیں، میت کی اولاد ہے، 3 لکھ دیے، بیٹی فلاں فلاں. آپ ان سب کے حصوں کو جمع کریں. 12 کو 4 کے ساتھ جمع کریں، 13 14 15 16. 16 میں مزید 3 ایڈ کریں، 17 18 19. اس 19 کو آپ نے جب 24 سے منفی کیے، 24 سے آپ نے کر دیے منفی، 24 سے منفی کیے تو پیچھے کیا بچ گئے؟ 5. تو یہ 5 بچے ہوئے عصبات کے مل. یہ جو عین لکھا ہوا ہے یہ عین نشانی ہے اس بات کی، یہ سائن ہے، نشانی ہے، علامت ہے کہ یہ بندہ عصبہ ہے. اور آپ نے ذوی الفروض جو 12 پڑھے اس میں بھی آپ نے پڑھ لیا کہ عصبات میں چاچا جو ہے ذوی الفروض میں نہیں آتا. تو بچہ ہوا آپ نے کس کو دے دیا؟ عصبات کو دے دیا. اب 5 4 12 3 جب جمع کریں گے تو برابر آئے گا 24 کے. تو یہ مسئلہ اصلیہ بن گیا. ان کو تو ہم نے دے دیے، لیکن ان کا فیصدی حصہ کیا بنتا ہے؟ فیصدی حصہ نکالنے کے لیے ایک فارمولہ بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی حصہ کسر، جو بھی حصہ جس وارث کا ہے، یعنی بیوہ کا حصہ کیا ہے 3، بیٹی کا حصہ ہے 12، دادی کا حصہ ہے 4، چاچا کا حصہ ہے 5. ٹھیک ہے، 24 میں سے ان کے یہ حصے بنتے ہیں 5 حصے 4 حصے. تو ہر وارث کے حصے کو آپ نے 100 میں ضرب دینا ہے. بیوہ کا حصہ 3 ضرب 100، 100 میں ضرب دے دیا، جواب آئے گا 300. اس کو جو بھی حاصل جواب آئے گا اس کو آپ نے اصل مسئلہ جو آپ نے میت کی میم کے اوپر لکھا ہے اس اصل مسئلہ پر تقسیم کر دیں 24 پر. فیصدی جواب آ جائے گا، فیصدی جواب ہمارے پاس آ جائے گا. تو یا تو ضرب دیں، یعنی 12 کو آپ نے 100 میں ضرب دیا، جواب آیا 1200، 1200 کو آپ نے 2400 پہ تقسیم کر دیا، فیصدی جواب آ گیا. یا تو ضرب دیں. آسان طریقہ اس کے یہ بن سکتا ہے کہ 5 ہے نا، چاچا کا حصہ 5 ہے، ہم 100 میں ضرب نہ دیں بلکہ اس 5 کے آگے 2 صفر لگا دیں، 500. ٹھیک ہے، 5 کے آگے ہم نے 2 صفر لگا دیے 500، اور اس کو ہم نے تقسیم کر دیا اصل مسئلہ 24 پر. جو جواب آیا ہمارے پاس 20.83. اس کو آپ اپنے پاس کیلکولیٹر میں کر بھی سکتی ہیں. ٹھیک ہے،
فیصد نکالنے کا طریقہ واضح ہو گیا. آخری آج کے سبق کا ہمارا آخری جو عنوان ہے وہ ہے طریقہ تقسیم کرنے کا طریقہ. ہر وارث کے حصے کو، یعنی ایک بندہ مرا اور اس کے وفات کے بعد اس کے پاس 9 لاکھ 10 لاکھ یا چلے یہاں پہ 1200 لکھے ہوئے ہیں، تو فیصد کے نکالنے کا طریقہ تو آپ نے پڑھ لیا. یہی طریقہ تقسیم کرنے کا بھی ہے. 24 میں سے 6 حصے اس بیوہ کو ملے، 6 حصے اس 8 حصے ماں کو ملے اور 10 حصے چاچا کو مل گئے. یعنی 6 حصے جو ہیں یہ چوتھائی حصہ ہے، ربع ہے، یہ بیوہ کو ملا. اور سلس جو ہے وہ ماں کو مل گیا یعنی 8، اور باقی جو بچ گیا وہ 10 وہ چاچا کو مل گیا. فیصد کے نکالنے کا طریقہ بھی آپ نے پڑھ لیا. اب ہم نے کرنا ہے 1200 کو تقسیم کے 1200 ان میں تقسیم کیسے ہوگا. تو 1200 کو آپ نے ضرب دینا ہے ہر وارث کے حصے میں، ہر وارث کے حصے میں. یہاں پہ بیوہ کا حصہ کتنا ہے 6، اس کو آپ نے 1200 میں ضرب دیا، جواب آیا 7200. اور 7200 کو تقسیم کرتے ہیں اصل مسئلہ پر. جیسے ہم فیصد نکالنے میں ہر وارث کے حصے کو اس 100 میں ضرب دے رہے تھے، جواب کو ہم اصل مسئلہ پر تقسیم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم یہاں پر کریں گے کہ ہر وارث کے حصے کو یہ دیکھیں چاچا 10 حصے، اس کو ہم نے ضرب دے دیا کل طریقے میں. جو جواب آئے گا وہ ہم تقسیم کر دیں گے 24 پر. ٹھیک ہے، تو تقسیم طریقہ اس کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. ورثہ کی جماعت میں سے یہاں پر ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ ورثہ کی جماعت میں سے ہر فرد کا حصہ اگر معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے. ہر فرد کے حصہ، مثال کے طور پہ 4 بیوہ ہیں، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ نے کہا یہ 4 ہیں، یہ کتنی ہیں بیویاں 4 ہیں، اور ان کے حصے کتنے ہیں 6. لیکن ہم یہ کیا کریں گے کہ ہر جماعت کے حصے کے ان کی تعداد پر تقسیم کر دیں گے. اب ان کو کتنے مل رہے ہیں 300 مل رہے ہیں. اس 300 کو آپ نے ان 4 بیویوں کی عادت پر تقسیم کر دینا ہے. 300 تقسیم 4، ٹھیک ہے، جو برابر آئے گا وہ آپ لکھ دیں. تو کیا آئے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. کیلکولیٹر کہاں چلے گا. 300 کو ہم نے تقسیم کرنا ہے کس پر 4 پر. تو پتہ چلا کہ ہر بیوی کا کتنا حصہ بنتا ہے 300 میں سے ہر بیوی کا 75واں حصہ بن گیا. ٹھیک ہے، چلے یہاں تک آج کے سبق کو ہم روکتے ہیں. آگے انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو ہم اس ذوی الفروض کی فہرست کو بلکہ آپ نے کام کرنا ہے. یہ تمرین دیکھیں یہاں پر یہ احوال جاری کر رہا ہے. میں احوال کس طرح جاری کریں گے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ باپ کی 3 حالتیں ہیں. ایک بندے کا انتقال ہوا اور پیچھے اس کے ورثاء میں باپ ہے، تو باپ کی 3 حالتیں ہوئی. جب میت کا بیٹا یا پوتا موجود ہو تو باپ کو ملا کرتا ہے سدس، یعنی 24 کا چھٹا حصہ. اور اگر بیٹی ہو یا پوتی ہو تو باپ کو ملا کرتا ہے سدس مع العصبہ، چھٹا حصہ بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، 4/24 بھی ملتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے مسئلہ میں وہ بھی ان کو مل جاتا ہے. اور اگر میت کی اولاد میں بیٹا پوتا بیٹی پوتی کوئی بھی موجود نہ ہو تو باپ صرف عصبہ ہوگا، بچا ہوا ملے گا. اب اس کی ہم نے تطبیق کیسے کرنی ہے. پہلی صورت، مسئلے میں بیٹا موجود ہے تو لہذا باپ کو ہم نے دیا چھٹا حصہ 4/24. اب آپ نے کاپی پہ تمرین کرنی ہے اور اس کی PDF بنا کر شیئر بھی کرنی ہے. تو 4/24 تو کل مسئلہ بنا 24 سے، دیکھیں یہاں حصے نیچے لگے ہوئے بھی ہیں. 24 سے مسئلہ بنایا، 4/24 باپ کو ملا. اب اس 4 کو آپ منفی کریں 24 سے، پیچھے کتنے بچ گئے 20. تو 20/24 آپ نے دے دیے بیٹے کو. ٹھیک ہے، اور یہی 20/24 جو ہیں یہ مل جائیں گے پوتے کو. مسئلہ حل ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھیں مسئلے میں بیٹی موجود ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر مسئلے میں بیٹی یا پوتی موجود ہو تو باپ کو سدس بھی ملتا ہے اور باپ عصبہ بھی ہوتا ہے. سدس بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی بنتا ہے. تو یہ 24 سے آپ نے مسئلہ بنایا اور باپ کو سدس دے دیا. سدس کیا ہے ان کا 6×24، 4 ڈال دیا. اور بیٹی کے حصہ کتنے ہیں، بیٹی کے آدھا حصہ ملتا ہے جب وہ اکیلی ہو
آگے اس کی ان کے احوال میں یہ تفصیلات آ جائیں گی. تو 12/24 ایک بیٹی کو مل گیا. اب 12 کو 4 کے ساتھ جمع کریں, 13 14 15 16. ٹھیک ہے, اب 16 کو جب آپ نے منفی کیا 24 سے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 8 رہ گئے. تو باپ کو بطور اسبہ ہونے کے, یہاں لکھے آئین اور اس کے نیچے لکھے 8/24, بطور اسبہ ہونے کے 8 حصے ملے اور بطور ذوی الفرض ہونے کے 4 حصے باپ کو مل گئے. ٹھیک ہے, اور یہی صورت یہاں پر بھی دیکھ لیں, پوتی بھی موجود ہے اور پوتیاں 2 ہیں, ان کو ثلثان ملتا ہے. تو ان احوال کی آپ نے تطبیق کرنی ہے, باپ کی, دادا کی حالتوں کی, ماں شریک بہنوں کی حالتیں بھی آسان ہیں, اس کی بھی تطبیق کریں. شوہر اور بیوی بیٹیوں کے حالات کی تطبیق بھی کرنی ہے اور پوتیوں کی بھی. ایک منٹ, کہاں تک کر رہی ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں. کل اس پہ تمارین آپ کل شام سے پہلے عصر تک یا ظہر تک بھیج دیں تاکہ میں چیک بھی کر لوں, اور پھر معلمہ کو بتا دوں گا. آپ معلمہ کو بھیج دیجیے گا, یا تو معلمہ اقرا کی چیک کر کے بتا دیں گی اور میں بھی دیکھ لوں گا انہیں. ماں شریک بہن بھائیوں کے حالات آپ نے, اور شوہر کے, بیوی کے احوال, بیٹیوں کے, پوتیوں کے, حقیقی بہنوں کے اور باپ شریک بہنوں کے. بس یہاں تک. ماں کے حالات نہیں کرنا, ماں کے حالات چھوڑ دیں. باقی یہاں تک باپ شریک بہنوں کے حالات جو ہیں یہ آپ سب کریں. باپ شریک بہنوں کے حالات اور دادی نانی کے, سوائے ماں کے حالات کے. ٹھیک ہے, ماں کے احوال کے, یعنی اگر انتقال ہو, مرحوم کا انتقال ہوا اور پیچھے ان کے ورثہ میں ماں ہے, تو ماں کی کتنی صورتیں ہیں, ان کو کیسے ملتا ہے, اس کو چھوڑ دیں فی الحال, یہ میں انشاءاللہ کل بتا دوں گا. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی جبل فروز ہیں 12 11 ان سب کے حالات پر آپ نے مشق کرنی ہے اور ان تمارین کو حل کر کے ان کی PDF بنا کر شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو ایک تو یہ فیصد والا دوبارہ تھوڑا سا بتا دیں, اور دوسرے نمبر پہ اس کی بک کی PDF مل سکتا ہے بک کا؟ چلے میں شیئر کر دوں گا, معلمہ کو میں نے شیئر کر دی ہے, وہ آپ کو بھیج دیں گی, لیکن اس میں یہ شرط رہے کہ آپ نے آگے کسی کو نہیں بھیجنی PDF. یہ میرے جی استاد سر. صاحب کی شرط ہوں, اور وہ یہ جی فرماتے ہیں کہ آن لائن پڑھانے کی اجازت بھی وہ نہیں دیتے سوائے مجھے, اوروں کو انہوں نے اجازت نہیں دی ہوئی. تو ایک تو وہ فرماتے ہیں کہ آن لائن نہ ہو, آف لائن ہو, تاکہ تسلسل باقی رہے, اور جی خود جی آن لائن پڑھاتے ہیں وہ. اور دوسرا یہ کہ کہتے ہیں کہ PDF کم سے کم چلے تاکہ برقی صورت میں آنے کے بعد پھر اس کی طباعت کی وہ اہمیت باقی نہیں رہتی. تو آپ سب پاکستان میں اگر ہیں تو مل جائے گی آپ کو, یہاں سے آسانی سے جی منگوا لیں. جزاک اللہ بعد سر. میں PDF آپ کو بھیج دوں گا. فیصد کیسے نکالی جاتی ہے, فیصد نکالنے کا طریقہ میں یہاں وائٹ بورڈ شیئر کر رہا ہوں. وائٹ بورڈ, جو بھی حصے نیچے آپ نے دیے, ٹھیک ہے, حصے آپ نے لگا دیے, باپ بیٹا دادا دادی یعنی, تو جو ان کے حصے بنتے ہیں, مثال کے طور پہ یہاں پر 3/24 ہے, 3/24 آ گیا, اور ادھر جو ہے وہ 3 تو یعنی یہ سمن بن گیا نا, اور 4 کتنے سدس بن گیا, 4/24. اب ہم فیصد کیسے نکالیں گے, یہ کسر ہے, اس کسر کو ہم نے ضرب دینا ہے. یہاں پر ہم نے لکھا 100, چونکہ ہم نے فیصد کا مطلب کیا ہوتا ہے, صد کہتے ہیں فارسی میں 100 کو, ٹھیک ہے, پرسنٹیج. فیصد کا مطلب کیا ہوا, 100 میں سے کیا مناسبت بنتی ہے, اس کے اس 8ویں حصے کو اور یہ 4 والا جو حصہ یعنی چھٹے حصے کو 100 سے کیا مناسبت حاصل ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے, 3 کو آپ نے ضرب دیا 100 میں, جواب آیا 300, اور جو بھی جواب آئے گا اس کو آپ نے تقسیم کر دینا ہے اوپر اصل مسئلہ 24 پر. ٹھیک ہے, جب آپ 24 کو تقسیم کریں گے تو جواب آ جائے گا. ایک صورت. نمبر 2 آسان صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں پر اگر حصہ ڈلا ہوا ہے 12, جیسے ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ملتا ہے, تو 12 کو آپ 100 میں ضرب دیں گی, بجائے ضرب دینے کے جو بھی حصہ لکھا ہوا ہے اس حصے کے آگے آپ 2 صفر لگا دیں, 1200 بن گئے. آپ ضرب دیں گی 12 میں, 1200 ہی آئے گا, بجائے اس کے اس حصے کے. مثال کے طور پہ اگر 6 ہے, 6 کو آپ 100 میں ضرب دیں 600 ہی آئے گا, اس سے آگے آپ کیا کر دیں, 2 صفر لگا دیں 600. تو جو بھی جواب بن گیا 600 1200, اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے اصل مسئلہ, کیونکہ ہم سارے مسائل ایک ہی حصے سے تقسیم کر رہے ہیں 24 سے, تو 24 پہ اس کو تقسیم کر دیں, جواب آ جائے گا.
ٹھیک ہے, اور کچھ سوال؟ سر وہ جو ترکے والا تھا, ترکے میں یہاں پہ 100 پہ ملٹیپلائی کرنا ہے اور ترکے کو ہم نے ٹوٹل ترکے سے ملٹیپلائی کرنا ہے. نہیں, طریقہ آپ نے, جیسے ہم ہر وارث کے حصے کو 100 میں ضرب دے رہے تھے, وہ ہم فیصد نکالنے کے لیے کرتے تھے. طریقہ جب آپ بنائیں گی تو طریقہ, دوبارہ میں وائٹ بورڈ شیئر کر رہا ہوں, طریقہ یہاں پر ہے ایک بندے کا, طریقہ تھا یہاں پر کتنا, 1200 یا 12,000 کر لیں, 12,000 طریقہ ہے. نیچے ورثہ کے حصے کتنے ہیں, 6 ہے, 4 ہے, 3 ہے, 8 ہے, مثال کے طور پہ. اب اس طریقے کو آپ نے ضرب دینا ہے. جیسے ہم کیا کر رہے تھے, پہلے طریقے کی جگہ پہ ہم نے فیصدی حصہ لگایا تھا 100, اور 100 سے ہم پرسنٹیج نکال رہے تھے, تو ہر حصے کو ہم 100 میں ضرب دے رہے تھے. اب ہم کیا کریں گے, ہر حصے کو ہم طریقے میں ضرب دیں گے. ٹھیک ہے, تو 6 کو آپ 12,000 میں ضرب دے دیں, 4 کو آپ 12,000 میں ضرب دے دیں, 4 کو 12,000 میں دیں یا 12,000 کو 4 میں ضرب دیں, ایک ہی بات ہے. جو بھی جواب آئے گا اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے 24 پر. ٹھیک ہے, تو آپ کا فیصدی حصہ حاصل ہو جائے گا. بات سمجھ گئے؟ جزاک اللہ سر, سمجھ آ یہاں گئی. طریقہ آسان کر رہا ہوں, یہاں میں دونوں ایک ساتھ بیان کرتا ہوں. یہاں میں نے لکھا فیصدی حصہ اور یہاں میں نے لکھا طریقہ. ان دونوں کا سیم ایک ہی قاعدہ ہے, ان دونوں کا ایک ہی قاعدہ ہے. وہ کیا کہ ورثہ کے جو حصے ہیں 3, 4, 6, 8, ان سب کو آپ یا طریقہ میں ضرب دیں گی, یا فیصد نکالنا ہے تو 100 میں ضرب دیں گی. طریقہ میں ضرب دیں گی, اور اگر فیصد نکالنا ہے تو 100 میں ضرب دیں گی. جو بھی جواب آئے گا اس کو جو میت کی میم کے اوپر ہم نے 24 لکھا ہوا تھا اس پہ تقسیم کر دیں گے, تو فیصد بھی آ جائے گا اور طریقہ بھی آ جائے گا. جزاک اللہ سر. اور بھی سوال ہو تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد وعلیکم السلام. ایک میں سوالات دیکھ لوں, سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. میں طریقہ آسان ہے. آئی سی نکالنا کا کیا مطلب, آئی سی ایل سی, میں تو اتنی نہیں جانتا. اگر کوئی میتھ کے سوال ہو تو باہر کے اس طریقے پہ کرنا ہے. اگر کوئی میتھ کے آپ کہہ رہی ہیں تو دیکھ لیں کیا. اور الحمدللہ ٹھیک ہے, جن کو معلوم ہے مائک مل گیا. ہاں 75 بنے گا, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. مجھے بہت ہاں سوال کریں, جو سوال ہو کریں, بالکل منع نہیں ہے. اپنی کنفیوژن کو دور کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی وعلیکم السلام. استاد جی مجھے وہاں سے سبق تھوڑا سا کنفیوز کرا ہے, جو آپ نے بتایا تھا ذویل فروز سے آگے آپ بتانا شروع ہوئے تھے. ذویل فروز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے حصہ قرآن میں متعین ہوتا ہے. اسبات وہ ہوتے ہیں جن کو بچا ہوا, یعنی ان کی فہرست یا ان کے حصے قرآن میں متعین نہیں ہے, لیکن شریعت میں تو ہے نا. سنت میں, اجماع میں ان کے حصے ہیں, اور سنت میں ذخیرہ احادیث میں ان کے حصے کیا ہیں. ان کے 3 قاعدے ہیں کہ ذویل فروز سے جو بچے گا وہ عصبات کی ملے گا. جیسے ابھی ہم نے تمرین کی تھی, آپ نے دیکھا بھی, بیٹا ذویل فروز میں آتا ہے, چاچا. اور جی میں نے استاد جی یہیں سے پوچھنا کہ جو اس بات ہے ان میں قاعدہ کلیہ تو وہی لگے گا نا, کہ جو جیسے یہی لگیں گے نا کہ چوتھائی ہے اور 8واں حصہ ہے اور 6واں نہیں حصہ نہیں ہے, اور نہیں اس نہیں طرح سے. نہیں, یہ نہیں لگے گا اس میں نا. یہ 2 چوتھائی اور 8 تہائی, چوتھائی 2 تہائی, 8واں آدھا, 6, یہ جو قاعدے ہیں یہ صرف ذویل فروز کے لیے ہیں. اور یہ پتہ کس طرح, یہ اس طرح ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ میں آیت پڑھتا ہوں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یہ قاعدہ عصبات کا ہے. اس کے بعد آگے جائیں, فإن كن نساء فوق 2, اگر 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں, فلهن ثلثا ما ترك, ان کو 2 تہائی ملے گا, ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة, اگر ایک بیٹی ہے یا ایک بہن ہے, فلها النصف, تو اس کو آدھا حصہ ملے گا. تو یہ تہائی, 2 تہائی, آدھا, یہ سارے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. تو یہ صرف ذویل فروز میں جاری ہوں گے, اور ذویل فروز صرف 12 ہیں, اور میں بیان کر چکا ہوں, نہ 11 ہے اور نہ 12.5 ہے. ٹھیک ہے, نہ 11.5 ہے اور نہ 12.5, وہ 12 ہیں. تو استاد جی جو آپ نے ذویل فروز 12 بتائے تھے, اس میں آپ کرتے کہ 8 عورتیں ہوں گی, 4 مرد ہوں گے اس میں. جی بالکل, 4 مرد ہیں, 8 عورتیں ہیں. یہ فکس ہوگا ہمیشہ.
بالکل فکس ہوگا ہمیشہ، قیامت کی صبح اور قیامت کے بعد بھی، ٹھیک ہے، ہمیشہ فکس ہوگا یہ۔ جی یہ عصبات کی فکس ہوگا۔ تقسیم ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں ذیل الفروز میں تقسیم کرنا، یہ جتنے بھی احوال ہیں جن کو میں نے آپ کو بطور اسائنمنٹ کے یا واجب کے دے دیا کہ آپ اس کو ہوم ورک کر کے کل تک جمع کروائیں، تو یہ سارے جی اور پھر میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو میں اس کو مزید واضح بھی کر دوں گا اس میں۔ تو یہ سارے ذیل الفروز کے حالات ہیں۔ عصبات میں کیسے قواعد جاری ہوتے ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں، بنفسہ، بغیرہ، مع غیرہ، وہ آگے ان کا باب آئے گا انشاءاللہ، عصبات کے چیپٹر جی آگے آئے گا۔ استاد جی، جی جی وہ لیکن ایک چیز اور بھی ہے نا کہ یہ ہم 24 سے ہمیشہ کیوں تقسیم کر رہے ہیں ان اس سب کو، لیے کہ یہ سب جو سے اس لیے کہ سب سے بڑا عدد جو ہمارے پاس ہے، میں نے کیا کہا تھا شروع میں کہ 6 طرح کے حصے ہمارے پاس ہیں قرآن کریم میں جو بیان کیے گئے، نصف، ربع، ثمن، آدھا، 8واں، نصف، ربع یعنی چوتھائی، اور ثمن 8واں حصہ۔ دوسری تقسیم جی ہے ثلث، ثلثان، سدس، 1/3، 2/3، چھٹا۔ اب یہ جی ہمیشہ کس سے نکلتے ہیں؟ نصف نکلے گا 2 سے، اچھا تہائی نکلے گا 3 سے، 2/3 نکلے گا 3 سے، چھٹا حصہ نکلے گا 6 سے، 8واں نکلے گا 8 سے، چوتھائی نکلے گا 4 سے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی یعنی نصف جمع ہو گیا ثمن کے ساتھ، ثلث جمع ہو گیا ربع، مطلب کبھی کبھی تو 2 اور بھی ہیں مخارج بڑے، جی وہ کیا ہے؟ 12 اور 24، 12 اور 24۔ تو 24 کا عدد ہمارے پاس ایسا مخرج ہے جس سے نصف بھی نکلے گا، ثمن، مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ نصف تو 2 سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جی اس سے اگر ہم ثمن نکالیں مشکل ہوگی نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، جی ہر حصہ کسی اور مخرج سے نکلتا ہے، بڑے مخرج سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو 24 کا عدد ہمارے پاس ایسا ہے کہ اس سے سارے حصے نکل جاتے ہیں، اور یہ بشیر بگوی صاحب چونکہ وہ انجینئر رہے جہازوں کے ریاض میں، تو انہوں نے ایسا فارمولہ بنایا کہ سارے مسئلے، کبھی جو قدیم طریقہ ہے جو جانتی ہیں جنہوں نے پڑھا ہے، اس میں کبھی اصل مسئلہ وہ نسبتیں جاری کرتے ہیں اور تھوڑا پیچیدہ عمل ہے وہ، تو کبھی 6 سے مسئلہ بنتا ہے اصل مسئلہ جو میت کی بیم پہ ہم لکھتے ہیں، کبھی 12 لکھتے ہیں وہاں پہ، کبھی 8 لکھتے ہیں، کبھی 4، کبھی 3، کبھی 2، ٹھیک ہے، وہاں عدد بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے ایک عدد ایسا چوز کر لیا 24، اس سے اگر آپ نے نصف لینا ہے تو 12 آ جائے گا، اس سے اگر آپ نے نصف لینا ہے تو 12 آ گیا، اگر آپ نے اس سے چوتھائی لینا ہے تو 6 آ جائے گا، چھٹا حصہ استاد لینا ہے تو 4 آ جائے گا۔ جی جی استاد جی میں یہ پوچھ رہی ہوں، میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہوں گی، یا 24 ہو گئے، 24 سے زیادہ ہو گئی، یا 24 سے کم ہوگا، تو وہ اب اولیہ یہ مسئلہ ہے، آپ کی بات سمجھ گیا، وہ مسئلہ اولیہ، اور میں نے کہا 3 طرح کے مسئلے بن سکتے ہیں، اصلیہ یعنی 24 سے مسئلہ بنایا، اور 24 مثال ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کے آپ نے مال کے حصے کتنے کیے؟ 24، ان 24 جی حصوں میں سے 3 حصے اس کو دیے، 4 اس کو دیے، 5 اس کو دیے، جب سب کو دے دیے اور جمع کیے تو کتنے بن گئے؟ 24۔ یہ جی وہ مسئلہ 24 ہم اصلیہ، کس طرح حصے کریں گے؟ ہاں یہ اصلیہ ہو گیا۔ اور کبھی کبھی مسئلے بڑھ بھی جاتے ہیں کہ آپ نے جب 24 حصے کیے لیکن فلاں 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 کو دینے کے بعد جب شمار کیے تو وہ تو 40 پہ پہنچ گئے، اس کو کہتے ہیں اولیہ۔ اولیہ کا باب بھی آگے آئے گا، وہ میں انشاءاللہ جب آئے گا تو وہاں پہ پڑھ لیں گے اس کے احکام کیا ہے، آسان سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم 24 نہیں بنائیں گے، بلکہ جو بھی عدد آئے گا، 30 حصے بڑھ گئے، یا حصے بڑھتے بڑھتے 40 تک بڑھ گئے، حصے بڑھتے بڑھتے 35 ہو گئے، ٹھیک ہے، جہاں بھی یعنی ہماری جو جمع کرنے کے بعد جو عدد ہمارے پاس آئے گا ہم اسی کو اصل مسئلہ بنا دیں گے، وہ اول کے باب میں ہم پڑھ لیں گے۔ اور اگر آپ نے اس کو کہتے ہیں مسئلہ اولیہ، اور اگر آپ نے مسئلہ بنایا 24 سے اور مال تقسیم کر دیا اور جمع کیا تو پتہ چلا 12 حصے تو باقی ہیں، اب ان 12 حصوں کو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ رد کریں گے، دوبارہ انہی پر لوٹائیں گے، اس کو کہتے ہیں ردیہ، رد کرنا، لوٹانا۔ جی جی استاد جی بھی آپ نے جو مشرق دیے وہ اولیاء کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے ابھی نیچے جو آپ قاعدے بتا رہے تھے کہ مطلب بیٹا ہے، بیٹے کا آئین لکھا ہوا تھا یعنی کہ عصبہ میں آئے گا۔ وہ عصبہ میں آئے گا، جی جی، نہیں اولیہ کا باب ابھی شروع نہیں ہوا، یہ صرف ذیل الفروز کی ابحاث ہیں، اور اس کو آپ حل کریں گی ذیل الفروز کو، عصبات، اولیہ، ردیہ، یہ ساری ابحاث آگے آئیں گی تفصیل سے انشاءاللہ، کل کے سبق میں آئیں جی گی۔ جی استاد جی یہی مجھے کنفیوز کر رہا ہے نا کہ جو وہ آپ کہہ رہے تھے اس کو 24 سے ہی کرنا ہے، مطلب آپ 24 شرکا ہیں برسا ہے۔ آپ ابھی کنفیوز اس لیے ہو رہی ہیں کہ اولیہ اور ردیہ پر فی الحال ابھی اس کو ہم نے ٹیسٹ نہیں کی، جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی کنفیوژن۔ آپ فی الحال صرف ذیل الفروز کے مسائل حل کریں، تو اولیہ اور ردیہ اور عصبات،
ان کے قواعد ان کے ابواب آگے آئیں گے انشاءاللہ، وہاں ہم اس کی تفصیل سے دیکھ بھی لیں گے کل کے سبق میں، تو وہ سارے سوالات انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. فی الحال ہر مسئلہ ہم نے 24 سے حل کرنا ہے بس. ٹھیک ہے. اچھا یعنی کہ صرف ذویل فروج کا جو مسائل ہیں صرف 24 پہ تقسیم کر کے حل کریں گے؟ جی جی سارے صرف 24. جی آپ نے اور نہیں دیکھنا، یہ آسان طریقہ ہے، نہ 12 سے جی بنانا ٹھیک. ہے، نہ 6 سے بنانا ہے، نہ 4 سے، بس صرف 24 سے بنا لیں، بڑا ہے اسی سے بنائیں گے. اب اس میں یہ دیکھیں نا کہ میں اگر اس کو آپ مزید آسان کروں آپ کے لیے، آپ کے ماشاءاللہ آپ کے سوالات سے لے کر کہ اچھے سے سمجھ رہی ہیں آپ. اگر میں 2 سے حصہ بناؤں گا، مجھے چاہیے نصف کس سے نکلے گا؟ 2 سے نکلے گا. ٹھیک ہے. 2 کو آپ جب آدھا تک کریں گے تو نصف بنے گا نا. تو وہاں جی پہ 2 حصے بن گئے میرے پاس، آدھا حصہ آیا 1 اور 1، لیکن وہ بڑا ہوگا، حصہ کافی پھیلا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ نصف اتنے ہوگا اتنا ہی، لیکن اگر میں 24 کے نصف لوں گا تو 12 بن جائیں گے، چھوٹے چھوٹے 12 حصے بن جائیں گے، تب بھی اتنا ہی ہوگا. ایک بڑا حصہ ہو یا چھوٹے چھوٹے 12 حصے ہوں، وہ ہے آدھا ہی ہے. ٹھیک ہے. جی وہ آدھا ہی ہے. ہاں ایک ہی بات ہے. جی جی ٹھیک. یعنی کہ ابھی ہم نے صرف ذویل فروج کے حصے نکالنے 24 پہ تقسیم کر کے. جی جی بالکل. جب آپ طریقہ اور فیصدی حصے 7% حصے بھی لگائیں، جب آپ عملی تطبیق دیں گی اور مشق کریں گی تو فیصدی حصہ بھی جاری کریں ہر وارث کا، اور ذویل فروز کے حصے بھی جو وہاں پہ احوال لکھیں کہ بیٹی کو 1 ملتا ہے، نصف ملتا ہے، ثلثان ملتا ہے، وہ جو شرائط لکھی ہیں ان شرائط کو نیچے تمارین میں جاری کریں گی. جی استاد جی یہ پھر گروپ میں شیئر ہوگی اسائنمنٹ تو ہم بنا سکیں گے نا؟ جی جی بالکل آپ شیئر کریں. آپ کے پاس کل دوپہر تک کا وقت ہے، کل آپ بھیج دیں انشاءاللہ. جی سر. جی یہ اسائنمنٹ سر شیئر پی ڈی کروا ایف دیں. لازمی میں شیئر کروا دیں پلیز. جی وہ میں نے کر دی ہے، وہ میں نے معلم اقرا کو بھیج دی، آپ کو بھیج دیں گے. جی تھینک یو استاد طالبات صاحب کو. میں سب کو سینڈ کر دوں گی، گروپ میں آپ سب کو سینڈ کر دوں گی. جی بہت جی شکریہ استاد صاحب آپ نے اتنا وقت دیا. جزاک جی اللہ خیر. انشاءاللہ ٹھیک ہو کل گیا. کلاس وقت ہوگی. جی جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کلاس اینڈ کریں. سر بہت اچھے طریقے سے سمجھایا آپ نے. جزاک اللہ خیر. جزاک جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. اللہ خوش. اللہ. چلیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.